آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں، جب آپ ان کی ٹاک کو سنیں گے تو ان کی زندگی ایک افسانہ لگے گی۔ دادا قادیانی، دادی قادیانی، والد والدہ، بھائی بہن، کزن، برادری، مطلب کہ حد نگاہ تک یہی کفر ہی کفر اور یہی ظلمت ہی ظلمت۔ نبی بھی مانتے تھے؟ نبی ذلی بروزی نبی ہم کہتے ہیں، نعوذ باللہ مانتے ہیں۔ بڑے بھائی ان کا نام ہے اعجاز احمد، اس نے کہا کہ یہ ان قریب کتے سے بدتر زندگی گزار کر کتے سے بری موت مرے گا۔ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ جو بندہ دنیا سے بے ایمان چلا گیا، اللہ کی قسم برباد ہو گیا، لٹ گیا، مارا گیا، تباہ ہو گیا۔ کہ میرے ذہن کے اندر آپ یوں لگا لیں کہ ایک شیش محل تھا، تو وہ جب کرچی ہوا، جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ اس قذاب کو تو یہ مولوی بھی یہ کام کرتا، بھائی میں تو مولوی نہیں ہوں، گھر کا بندہ ہوں۔ کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تو میں نے ڈھائی ہے، انشاءاللہ ڈھاتا رہوں گا۔ قادیانی کہتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو بھائی پھر مجھے کیوں مارا تھا؟ پھر میرے منہ پہ تمانچے کیوں مارے تھے؟ ہو سکتا ہے آپ کچھ شرارتی ہوں۔ یہ کیس ناقابل اصلاح ہے۔ اے مرزا صاحب نے نہیں مننے والا۔ جی کافی بھی پلائیں گے انشاءاللہ، ساتھ مرضیت کی حقیقت بھی بتائیں گے، مرزا بھی پلائیں گے انشاءاللہ ساتھ اس کو۔ بڑی اچھی مثال دی آپ نے کہ جنوں تسی ڈرائیور نہیں رکھ سکتے ہو، تسی جڑا ہے ذلی بروزی نبی رکھے۔ ربی صاحب آپ کبھی تھیٹر دیکھنے، سینما دیکھنے گئے؟ ابھی اس کے الفاظ تھے، یہ آوارہ لوگ جاتے ہیں، فاسق و فاجر جاتے ہیں، کمینے قسم کے، نکمے قسم کے، بالکل مطلب تھرڈ کلاس قسم کے لوگ جاتے ہیں، شرفا نہیں جاتے۔ میں نے کہا ان دیکھوں گی کی ہوندا ہے انشاءاللہ۔ کوئی شخص اپنے پیرنٹس کے بارے میں وہ الفاظ نہیں یوز کر سکتا جو مرزا قادیانی قذاب نے معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے بارے میں کی۔ طاہر عبدالرزاق صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا کہ کوئی قادیانی مسلمان کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ خاتون مسلمان تھی، اگر کوئی کھڑا تو نکل جائے، تو میرے والد صاحب پہلی صف میں کھڑے تھے، نکل گئے، میرے بھائی نکل گئے۔ 25 سالوں میں نان سٹاپ ان تھک ان ڈانٹڈ محنت ایک اکیلے عرفان محمود برق صاحب کی نمبر کتنے ہوں گے جو مسلمان کلمہ پڑھا دیا آپ نے؟ ایک سب سے مشکل جس کو کلمہ پڑھانا لگا، وہ ہم سے کوئی کارگزاری شیئر کریں، داستان شیئر کریں، کون ہے وہ؟ پورے پاکستان میں کوئی قادیانی کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ بات شروع کی، انہوں نے کہا دفعہ جا، میں نہیں تیری بات سنوں گا، تو دجال ہے، تو قذاب ہے، تو فلان ہے، تو مولویاں پیچھے لگ گئے ہیں۔ مولوی تو پھر تن پتہ پاکستان دی ہر چیز چاہتے ہیں۔ 10 لاکھ کا چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی قادیانی مرزا مسرور سے میری بات کروا دے، MTA پہ لے لے، راہ ہدا پروگرام ان کا چلتا نہیں چلتا، اس پہ لائیو لے لے میری کال، لیکن مرزا مسرور سے میری 1 گھنٹے کی بات کروا دے۔ بتاؤ کبھی سنا یہ ایرانی ہے، یہ آیت معاذ اللہ عراقی ہے، لبنانی ہے، شامی ہے، فلسطینی ہے؟ کہتا جی نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فتنہ ہے قادیانیت فقط اس لیے زندہ ہے کہ مسلمان نہیں جانتا کہ قادیانیت کیا ہے۔ اب سورج تو اندھا ہو سکتا ہے، یہ چاند بے نور ہو سکتا ہے، یہ جرام فلکی، یہ تہس نہس ہو سکتے ہیں، ساری کائنات کا حسن تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار کی عزت کی قسم ہے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، کافی وتھ یسر کی آج کی ایپیسوڈ کا آغاز کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ناظرین کا اور ان کے کمنٹس کا شکریہ ادا کروں، اور یقین جانیے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بوسٹر کا کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان قادیانیوں کا بھی شکریہ ہی ادا کرتے چلتے ہیں کہ جو ہمارے ان ویڈیوز پہ آ کے کمنٹس کرتے ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے آج کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے وہ ایسے پروگرام مزید سامنے آتے جائیں گے اور قادیانیت کے لیے بھی سوچنے کی راہیں کھلتی جائیں گی۔ ناظرین، قادیانیوں نے سال ہا سال لگا کر، کروڑوں روپیہ لگا کر ایک بیانیہ کھڑا کیا ہے۔ ان کے 3-4 بڑے بڑے بیانیہ ہیں، ان کو ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ان کا ایک بہت بڑا بیانیہ ہے، اس کو بھی ہم ایک ٹیسٹومیٹر لگا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے سال ہا سال، دہائیوں سے اور لاکھوں کروڑ روپیہ لگا کر ایک بیانیہ کھڑا کیا ہے اپنی عوام کو، ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ جو بھی قادیانیت چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے برباد ہوتا ہے، سڑک پہ آتا ہے، بھیک منگا بن جاتا ہے۔ اور اسی بیانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، یعنی پارٹ بی ان کا یہ ہے کہ جو بھی قادیانیت کے مدِ مقابل کھڑا ہوتا ہے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ کبھی بھٹو صاحب کی مثال دیتے ہیں اور کبھی ضیاء الحق صاحب کی مثال دیتے ہیں۔ تو انہی تمام باتوں کو آج اس کے اوپر کیتھارسس کرنے کے لیے میرے اسٹوڈیو میں ایک تحفظ ختم نبوت کی سب سے عظیم الشان شخصیت بیٹھی ہیں۔ ان کا تعارف اتنا لمبا ہے کہ ابھی یقین جانیے، میں پروگرام سے پہلے ان سے جب تعارف لے رہا تھا کہ میں آپ کا کیا تعارف کرواؤں، تو وہ اتنا عظیم اور اتنا لمبا اور بڑا تعارف تھا، تو میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو خود ہی تعارف کروائیں۔ تو آج چل کے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے آج سے سال ہا سال پہلے، کئی دہائیوں پہلے قادیانیت کو چھوڑا اور وہ ایک اکیلے مسلمان معاشرے کا حصہ بنے، اس کے بعد ان کی ایک لیگسی ہے، ایک ان کا سفر ہے۔ کیا وہ عبرت کا نشان بنے؟ کیا وہ بھیک منگے بنے؟ یا اس کے برعکس سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا چکے ہیں؟ آپ یقین جانیے کہ جو آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں، جب آپ ان کی ٹاک کو سنیں گے تو ان کی زندگی ایک افسانہ لگے گی، لیکن یہ افسانہ نہیں، یہ ایک جیتی جاگتی اور دھڑکتی ہوئی حقیقت ہے، اور
میری مراد ہے آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ جناب عرفان محمود برق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. بہت شکریہ. جزاک اللہ, اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. آمین. کافی وتھ تیسر میں آنے کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو عرفان محمود برق صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے سن لیا کہ اور آپ تو اس بیانیے سے گزر کے باہر آئے ہیں, تو اس بیانیے کے اوپر چلنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ سے 2 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اپنا کچھ قادیانیت میں اپنا کوئی پس منظر, تاریخ, خاندانی پس منظر, کیسے آپ پیدا ہوئے, کس گھرانے میں پیدا ہوئے, یہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ الحمدللہ یوٹیوب پہ آپ پروگرامز میرے سنتے رہتے ہیں, تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے الحمدللہ میں کچھ بیسک چیزیں عرض کروں گا کہ میرے دادا پیچھے سے قادیان سے بلونگ کرتے تھے. ہم بیسیکلی قادیانی ہیں. قادیان میں آنکھ کھولی تو وہیں پہ پلے بڑے. بچپن کے زمانہ میں انہوں نے اسلام سے رشتہ توڑا اور مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ باقاعدہ بیعت کی اپنے بچپن کے زمانہ میں. تو یہ جو کفر تھا ہمارے فیملی میں انجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد ظاہری بات ہے دادا بڑے ہوئے, وہیں پہ قادیان میں ان کی شادی ہوئی. تو میرے والد صاحب کی پیدائش بھی قادیان کی. جب وہ 12-13 سال کے تھے, میرے والد صاحب اس وقت پاکستان بنا, تو پارٹیشن کے بعد پھر وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. لاہور میں ہمارا گھر مرکز تھا قادیانیت کا. ہمارے گھر میں قادیانیوں کے خاص قسم کی پروگرامز اور میٹنگز ہوتی تھیں. اس وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے قادیانی جماعت کے. اچھا, بہت بڑا ہوتا ہے جی. مطلب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مطلب لیڈ کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیڈرز میں سے ہوئے. جی. تو میں نے بھی اسی گھر میں آنکھ کھولی. ظاہری بات ہے گرد و نواح اسی ماحول کو دیکھا. میرا دادا بھی اس وقت زندہ تھا, دادا قادیانی, دادی قادیانی, والد والدہ, بھائی بہن, کزن, برادری, مطلب کہ حد نگاہ تک یہی کفر ہی کفر اور یہی ظلمت ہی ظلمت تھی. تو اس ماحول میں نے آنکھ کھولی. تو اللہ رب العزت کا مجھ پہ بہت بڑا یہ کرم ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سے بڑھ کے کائنات کے اندر اور کوئی نعمت, کوئی دولت نہیں ہے. یہ کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے جو پروردگار نے الحمدللہ مجھے عطا فرمائی. اس کی بہت سی وجوہات تھیں, جس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا جو اہل علاقہ تھے, اہل محلہ تھے, وہ ہمارا بائی کاٹ کرتے تھے. ہم کسی کو سلام لیتے, وہ کوئی جواب نہ دیتا, وہ ہمیں کہتے تھے آپ کافر ہو, آپ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا بھر کے مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں. پھر یہ بھی ذہن میں آتا تھا کہ یہ صرف ہمارے محلے کے لوگوں کی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ. امام کعبہ سے پوچھیں قادیانی کون ہے, وہ کہے گا بدترین کافر ہے. آپ مسجد نبی شریف کے امام سے پوچھیں قادیانی کون ہے, وہ کہے گا سب سے بڑے کافر ہیں. بہت خوب. تو دنیا بھر کے تیسر بھائی جب سارے مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں, تو میں سوچتا تھا کہ کچھ تو ایسا ہوگا کہ بقول ہمارے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, چونکہ قادیانی کلیم کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جو بندہ کلمہ پڑھے مسلمان ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں ہم اللہ رسول کو بلیو کرتے ہیں, جو اللہ رسول کو مانیں, قرآن کو مانیں, مسلمان ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ آخر ہمارے بڑوں نے, مرزا قادیانی نے کون سی ایسی مطلب کفریات بکیں, کون سی ایسی باتیں کی ہیں, وجوہات کیا ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ ہم بقول ہمارے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پھر بھی بدترین کافر ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں ہم پھر بھی بدترین کافر ہیں. تو ہمارے یعنی کہ مرزا قادیانی نے کون سی ایسی باتیں کی ہیں, مجھے اس کو ڈیپلی سرچ کرنا پڑے گا, مجھے ڈیپلی جانا پڑے گا. کہ میں بھی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بڑے قادیانی ہیں, اس لیے میں بھی قادیانی ہوں. میرے بڑے ہندو ہوتے, میں بھی بتوں کو رام رام کرتا, میرے گھر میں بت ہوتے. میرا دادا اس وقت عیسائیت کو قبول کر لیتا, میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا, سلیب کا پجاری ہوتا. بالکل. تو دیکھنا تو یہ چاہیے نا تیسر بھائی کی ریالٹی کیا ہے, جی. حقیقت کیا ہے, حق کیا ہے. تو جہاں پہ حق ملے اس کو آپ قبول کر لیں الحمدللہ. پھر میں نے اسی کو یہ سفر پھر پورا ایک مکمل لمبی داستان ہے, پھر اس کو میں نے کیسے طے کیا, اللہ کا کرم ہوا الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ماشاءاللہ. اس داستان کو اب ضرور سنتے ہیں, اور اس پہ آگے جانے سے پہلے یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ایج کیا تھی, کیونکہ یہ بہت اہم انٹرسٹنگ بات ہے. کس ایج میں آپ نے یہ سارے جو وہ ایک تھاٹ پروسیس چلا کہ کیوں آخر 57 ملک ہمیں کافر, کلمہ گو ہونے کے باوجود کافر کہتے ہیں, تو ایج کیا تھی؟ جب دل میں میرے یہ باتیں آنا شروع ہوئیں تب تو میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. نہیں قسم سے. جی. اور جب اسلام قبول کیا الحمدللہ میں نے میٹرک میں اسلام قبول کر لیا تھا, اور یہ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے. یعنی آج سے بھی 25 سال, آج سے 25 سال پہلے الحمدللہ اللہ نے کرم کیا, میں نے اسلام قبول کیا. مجھے تو آپ ابھی بھی 25 سال کے لگ رہے ہیں, تو آپ کیسے مانے کہ آپ 25 سال پہلے؟ جی جی بس, وہ پھر آپ کو میرا وہ آئی ڈی کارڈ دیکھنا پڑے گا. جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ایسے ہنستا بستا. اور یہ جو سب سے بڑا بیانیہ ٹوٹ گیا, وہ یہ شروع میں بات آ گئی کہ الحمدللہ 25 سال سے آپ ہیں اور کیسے چمک رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں چمکائے. آمین. بلکہ اس پہ میں انشاءاللہ تھوڑی بات گفتگو کروں گا ابھی آپ کس کو. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اپنے قبول اسلام کا وہ جو سفر ہے اور وہ جو پوری داستان ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں.
جی میرا یہ الحمدللہ جو داستان وفا ہے، جو میرا یہ شاہراہ عشق کا جو سفر ہے، یہ اس کا آغاز یوں ہوا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا کہ مجھے اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے، مجھے اس پہ پڑھنا چاہیے. تو میں نے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ مرزا قادیانی قذاب کی اپنی کتابیں پڑھوں، چونکہ اس نے خود بھی کلیم کیا کہ میری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ پڑھو، اس نے خود اپنی بکس کے اندر یہ بات کہی ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ میں کتابیں پڑھوں، ساتھ میں اسلام کا مطالعہ کروں، قرآن و احادیث کا ڈیپلی اسٹڈی کروں، اور دیکھوں کہ مرزا قادیانی قذاب نے کہیں قرآن کے خلاف بات تو نہیں کی، کہیں ہمارے پیارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی، کوئی گستاخی تو نہیں کی. اگر اس نے کی ہے تو میں نے یہی سوچا، میں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، چونکہ ذہن میں یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ امام مہدی ہے، یہ مسیح موعود ہے، جس امام مہدی کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا یہی ہے، ہم اپنے بڑوں سے یہی سنتے تھے. تو اس امام مہدی کے بارے میں اور بقول قادیانیوں کے مسیح موعود کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی یہ مسیح موعود بھی ہے. آپ اس وقت یہ سب مان رہے جی تھے؟ نبی بھی مانتے تھے؟ نبی ذلی بروزی نبی ہم کہتے ہیں جی، نعوذ باللہ مانتے تھے. جی تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ اس نے بقول قادیانیوں کے کہ یہ اس کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا ایم آف لائف یہی تھا اس کا، جی کہ میں قرآن کی تعلیمات کو زندہ کروں، میں اسلام کی پریچنگ کروں. تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کیا واقعی اس نے اسلام کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے یا نعوذ باللہ اسلام کے اینٹی اس نے کو بات کی ہے. تو مجھے اس کے لیے ظاہری بات ہے اس کو پڑھنا پڑے گا قادیانیت کو. تو میں نے ایک طرف اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، اس میں جب بالخصوص خوف آخرت کے حوالے سے جو میں نے اسٹڈی کی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کہ جو بندہ دنیا سے بے ایمان چلا گیا، اللہ کی قسم برباد ہو گیا، لٹ گیا، مارا گیا، تباہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے نا ہم فیہا خالدون، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہی رہیں گے، ایک کھال جلے گی اللہ اور پیدا کر دے گا. تو مطلب جو جہنم کی ساری کیفیات، وہ جو سب چیزیں میں نے، قبر کا عذاب، روز محشر کا عذاب، جو سب میں نے اس کو اسٹڈی کیا، تو میں مزید مجھے اس میں الحمدللہ موٹیویشن ملی کہ میں اسلام کی تحقیق کروں، اور جہاں پہ مجھے صداقت ملے میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ قبول کروں. جب اس کے لیے میں نے آغاز کیا تو میں نے جب مرزا قادیانی قذاب کی کتابوں کو پڑھا، آپ تیسر بھائی بلیو کریں کہ اس نے اتنی گھٹیا باتیں معاذ اللہ، بلکہ گستاخانہ اور وہ گالیاں دی ہیں پروردگار کے بارے میں جو معاذ اللہ کوئی شخص اپنے بڑے بھائی کو نہیں کہہ سکتا. اچھا جی کوئی شخص اپنے پیرنٹس کے بارے میں وہ الفاظ نہیں یوز کر سکتا جو مرزا قادیانی قذاب نے معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیے. مسئلے سے اللہ پاک کو معاذ اللہ چور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں آتا ہے جیسے چور آتے ہیں. اس بدبخت نے معاذ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کی مثال ایسی ہے. اب اللہ نے تو قرآن میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، بالکل کہ میری کوئی مثل نہیں ہے. اس نے کہا میں تو اللہ تیری مثال دوں گا. اس کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 پیج نمبر اس کا 90 ہے. اس میں کہتا ہے اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے تندوا ہوتا ہے، نعوذ باللہ جنگلی جانور درندہ ہوتا ہے، ڈنگر ہوتا ہے معاذ اللہ. تو پروردگار کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنا. پھر وہ میں نے سارے جو قادیانیوں کے عقائد تھے جس میں اس نے معاذ اللہ پاک کی شان میں گستاخیاں کیں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہذیان بکے، حضور نبی کریم کے پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت اطہار، ان کی شان میں انتہا کی گستاخیاں کیں. تو یہ مجھ پہ پروردگار کا کرم ہوا، میں جیسے جیسے ان سارے حقائق سے اویئر ہوا، آگاہ ہوا، ویسے ویسے مرزا قادیانی قذاب سے میری محبت کے، چاہت کے، ادب کے سارے بخی ادھرتے چلے گئے. اور آخر ایک وہ ایسا عظیم دن آیا کہ جو وہ سارے ناطے، سارے رشتے کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے. پروردگار نے سینے میں ایمان کا نور داخل کر دیا. الحمدللہ میں نے مرزا قادیانی قذاب پہ لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا. ماشاءاللہ، کتنی انسپائرنگ قسم کی آپ کی یہ داستان ہے. تو یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب پہلے تو مرزا قادیانی یعنی کہ نبی آپ نے کہا نا ذلی بروزی تو مان ہی رہے تھے، تو وہ دیکھیں کہ اب درجہ کیا تھا. تو جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ نیچے آنا جو ہوا، تو اس وقت کیفیت کچھ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ بھئی ایک شخص جس کو آپ ایک نبوت جیسے منصب پہ اپنے بچپن سے بٹھا چکے ہیں، تو وہ پہلی جو ایک راہ کیفیت ہوتی ہے شروع میں، کیا وہ کیفیت تھی کہ مشکل نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے میں ادھر غلطی نہ کر جاؤں اور ہو سکتا ہے کہ اس کو میں چھوڑ دوں؟ مطلب کہ میرے ذہن کے اندر آپ یوں لگا لیں کہ ایک شیش محل تھا. وہ کیا خوبصورت لفظ بولا، میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. جی. تو وہ جب کرچی ہوا، جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ اس قذاب کو تو شریف انسان نہیں کہا جا سکتا،
دیکھیں نا نبوت ایک منصب ہے بہت بڑا. امام مہدی جب تشریف لائیں گے منصب ہے بہت بڑا. عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے منصب ہے بہت بڑا. تو مرزا قادیانی کذاب اس کو تو ایک شریف انسان نہیں کہا جا سکتا. یہ تو کسی معیار پہ پورا اترتا ہی نہیں. ایک شریف مطلب آپ یہ لگا لیں کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے کہ تھرڈ کلاس بندہ کہ جو اول فل بکرا ہے, ہاتھ میں اس کے شراب ہے, بالکل کپڑوں سے مطلب اس کے اوپر کپڑے نہیں ہیں اس کے جسم کے اوپر, اور منہ سے وہ گالیاں بک رہا ہے. یہ تو اس سے بھی گھٹیا تھا. کیونکہ وہ کوئی دعویٰ نہیں کر, وہ دعویٰ نہیں کر رہا, کسی نبی پہ زبان درازی نہیں. جی کیا کمال مثال دیا. تو یہ تو آپ اس کی لائف دیکھ لیں, آپ اس کی کرتوتیں دیکھ لیں کہ بندہ ایک دفعہ ہل جاتا. اور آپ یقین جانیں جتنے لوگ بڑے بڑے الحمدللہ جنہوں نے اسلام قبول کیا, کئی قادیانی جو میں نے اللہ کے کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے, انہوں نے یہ باتیں کی. انہوں نے کہا سر آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دیں, یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی یہ کرتوت ہے. تو میں نے کہا یہ ایسا شخص ہے کہ اگر آپ اپنا ڈرائیور ہے ایسے بندے کو رکھیں گے, وہ کہہ رہے کبھی نہیں رکھوں گا. گھر کا باورچی خانے میں ایسے شخص کو رکھیں گے, مطلب کوک بطور کوک کے, کہہ رہے نہیں رکھوں گا. مطلب آپ ایسے شخص پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا جس پہ آپ کی زندگی کا ہمیشہ کی زندگی کے لیے جہنم کا عذاب ہے, تو آپ اس کو امام مہدی مان رہے ہیں, مسیح موعود مان رہے ہیں, جسے شریف انسان نہیں کہا جا سکتا. اور یہ سب اس کی کتابوں سے ہم دکھاتے ہیں. قادیانی یہ کلیم کرتے ہیں جی الزام ہے جی نبیوں پہ بھی جھوٹے الزام لگے جی, یہ مولوی بھی یہ کام کرتے. بھائی میں تو مولوی نہیں ہوں, گھر کا بندہ, میں تو گھر کا بیدی ہوں. بیدیوں کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائی, تو میں نے ڈھائی ہے, انشاءاللہ ڈھاتا رہوں گا. اللہ آپ کو اور ڈھانے کی توفیق دے. آمین. ماشاءاللہ. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو آپ ہر روز ہر دوسرے دن آپ کی ماشاءاللہ وہ کسی نہ کسی کی قبول اسلام کی جو آپ کی وہ سامنے ایک پوسٹ آتی ہے, تو آپ وہ کیسے کرچی کرتے ہیں. وہ بڑی اچھی مثال دی آپ نے کہ جنوں تسی ڈرائیور نہیں رکھ سکتے ہو, تسی جڑا ہے ذلی بروزی نبی رکھے. جی تو اس پہ تو سب کے کرچی ہونے چاہیے الحمدللہ. اور یہ پیٹتے ہیں تیسر بھائی, آپ ابھی انشاءاللہ یہ پروگرام کے کمنٹس دیکھیے گا. ہاں جی, میں مطلب جاتا ہوں پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں خطبہ نبوت کے پروگرام, تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار یہاں پہ جلسے کے لیے ٹائم لیا فلاں سے. تو قادیانی جناب انہوں نے اپلیکیشن دی, مرزائی نوازوں نے اپلیکیشن دی کہ سب کو بلا لو, برق کو نہ بلاؤ. اچھا. تو میں نے کہا میں تو بھائی آؤں گا انشاءاللہ. تو وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ مشن ہے کہ ختم نبوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک. اچھا, آپ نے بتایا کہ صرف آپ قبول اسلام کیا, تو اس کے بعد پھر اب آپ ہمیں نیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سفر طے کروائیں اور بتائیں کہ پھر گھر میں سے رشتہ داروں میں سے کیا آپ کو ریٹیلیشن آئی, کیا آپ کو اس کے اوپر شدید دباؤ آیا, اور وہ کون کب کیسے اسلام قبول کرتا رہا. آپ کے بہن بھائی اس وقت کا ایسے ہیں, کون ادھر ہے کون ادھر ہے, یہ ساری تفصیل تھوڑی بتائیے گا. جی میں گھر میں اپنی فیملی میں پہلا بندہ تھا کہ جس نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جہاں میں نے اسٹڈی کی یہ بہت بڑی وجہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں ایک رات سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے. تو دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نگاہ کرم فرمائی اور الحمدللہ آپ تبسم فرما دیے, مسکرا دیے. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ساری وجوہات کہ پروردگار نے کیسے مجھ پہ یہ دل میں ڈالا, کتابیں پڑھیں, میں نے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دیکھا, ان کے برناک انجام دیکھے, انشاءاللہ بھی آگے چل کے میں کروں گا ضرور. تو یہ کئی ایک فیکٹرز تھے, وجوہات تھیں. اچھا. لیکن جو سب سے بڑی وجہ تھی میں سمجھتا ہوں جو پروردگار نے سینے میں ایمان کا نور داخل کیا, وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ وسیلہ تھا کہ جس کے وسیلے سے الحمدللہ خواب کے وسیلے سے پروردگار نے میری آنکھیں کھولی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگاہ کرم فرمانا, میری طرف دیکھ کے تبسم فرمانا, در حقیقت یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا. اس کے بعد ریاکشن ہوا. اب قادیانی کہتے ہیں کہ جی لو فار آل ہیٹڈ فار نن, یہ سنا ہوگا آپ نے ان کا یہ ٹاپک رہا, ان کا یہ سلوگن ہے. 4-5 بڑے بیانی ہیں, اس پہ بھی گفتگو کر لیں گے پھر انشاءاللہ. جی حالانکہ اس پہ پورا پروگرام ایک الگ سے کیا جا سکتا ہے, بلکہ کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ سب سے بڑا بیانی, ہم اس کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ. توڑیں گے انشاءاللہ, اور یہ ٹوٹ چکا ہے, مزید توڑیں گے. یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں جی ہم محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. تو بھائی پھر مجھے کیوں مارا تھا؟ اچھا, آپ کو مار بھی پڑی؟ جی لو فار آل ہیٹڈ فار نن, محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. پھر میرے منہ پہ تمانچے کیوں مارے تھے؟ ہو سکتا ہے آپ کچھ شرارتی ہوں اس وجہ سے. نہیں ایسا نہیں, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. میرے والد صاحب نے مجھے مارا, پیٹا, گھر سے نکالا, مینٹلی ٹارچرز کیے, جائیداد سے آگ کرنے کی بلکہ کر دیا. سائیکل تھی میرے پاس اس وقت, وہ بھی چھین لی. کالج کی فیس تھی وہ نہیں دی. اچھا. بائیکاٹ کر دیا, گھر سے نکال دیا, سب کچھ انہوں نے کیا. تو یہ کدھر گیا؟ اللہ فار آل ہیٹڈ فار نن, سارا ڈرامہ یہ. البتہ یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں میرے مجھے نکالتے تھے, میں پھر آ جاتا تھا.
چونکہ میرے ذہن میں تھا کہ میں نے ان کو اسلام کی پریچنگ کرنی ہے. بے شک بے شک. دیکھیں نا اب بھائی جان میرے تو پیرنٹس ہیں نا, میں نہیں اگر ان کو بات کروں گا تو کون کرے گا. بالکل صحیح. فارسی کا مقولہ ہے کہ اگر تو بینی کہ نہ بینا چاست, اگر خاموش می مانی گناست. اگر تو دیکھتا ہے کہ کوئی نبینا ہے وہ کنویں میں گر رہا ہے, بہت خوب. تو چپ رہتا ہے, اسے نہیں بچاتا, تجھے گناہ ملے گا. تو میرے پیرنٹس ہیں, مجھ پہ ذمہ دار, میری اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی پریچنگ کرنی, تو میں نے کی. اللہ کا کرم ہوا کہ باوجود انتہائی مخالفت کے میں نے پریچنگ کا, تبلیغ کا دامن نہیں چھوڑا, کہ جس کا پھر برکت یہ نکلی کہ الحمدللہ میری والدہ وہ مسلمان ہوئیں اسی گھر میں, میرے بھائیوں نے اسلام قبول کیا, میری سسٹرز نے اسلام قبول کیا, پھر میرے والد صاحب نے بھی الحمدللہ اسلام قبول کر لیا اپنے مرنے سے 4 سال پہلے. ماشاءاللہ. ان میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کے قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے کون آیا, کس کس گیپ سے آیا, کتنے سالوں کے بعد آئے؟ جی سب سے پہلے تو میری والدہ نے میرے بعد الحمدللہ اسلام قبول کیا. جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے اپنی والدہ کو پریچنگ کی اسلام کی, قادیانیت کی کتابوں سے سب کچھ دکھایا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور کتنا بڑا مکار اور کتنا بڑا کذاب تھا مرزا قادیانی. تو میری والدہ کو سمجھ, اور اس میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ان کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے, ضرور اگر کہتے تو میں سناتا ہوں میری والدہ نے کیسے اسلام قبول کیا. ضرور. اچھا میرے والد صاحب نے نا تیسر بھائی یہ کیا کرتے ہیں مرزا, میں نے کہا کہ مینٹلی ٹارچرز بھی کی. مجھے میرے والد صاحب ربوہ لے گئے, بڑے بڑے ان کے جو پادری جن کو یہ مربی کہتے ہیں, پوپ پنڈت, ان سے ملاقاتیں کروائیں. کوئی ایک آ رہا ہے, پھر ہمارے گھر میں آ رہے ہیں, کوئی ایک آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, مجھے سمجھا رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کا کرم تھا, میری اسٹڈی تھی, اللہ کا خاص مجھ پہ فضل تھا کہ میں ان کی دوڑ لگوا دیتا تھا. کوئی ایک آدھی چیز میں وہی عرض کرتا ہوں کہ وہ جو میری بات ہے جی جی جو اللہ کا کرم ہوا. اچھا میرے نا والد صاحب لے کے آئے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا بشیر الدین, مر چکا ہے. یہ 15 روزہ سالہ نکالتا تھا فرق کے نام سے, جاذب ناصری اس کا تخلص تھا. اور قادیانیوں کا جو لاہور کا ان کا سب سے بڑا وہ گند خانہ مرزاڑا ہے, گڑی شو والا, وہ آپ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں. جی اچھا وہاں وہ پوجا پاٹ کرواتا تھا. تو اس کو میرے گھر میں لے آئے کہ اس سے بات کر کے دیکھو, یہ تمہیں بتائے گا کہ نعوذ باللہ ہم سچے ہیں, اور تم جس اسلام کی بات کرتے ہو معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے, استغفر, ہم سچے ہیں. تو وہ تھا اس وقت کا کوئی قطرہ بترا, اس کی مطلب ایج ہوگی, ایجنٹ تھا, اور رینک میں بھی وہ سب سے ٹاپ پہ, مطلب ان کا بس ٹاپ کا قادیانی میں اس کا شمار ہوتا تھا. جی رسائل نکالتا تھا باقاعدہ, ان کا وہ پریچنگ کرتا تھا قادیانی. ٹھیک ہے. تو وہ آ گیا, تو میں اس وقت تھا, میں نے مطلب فرسٹ ایئر میں ہوں گا جب کی یہ بات ہے. اچھا جی جی پھر بھی دوڑے. جی تو وہ جب آیا, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اب جیسے آگے سامنے بیٹھا, میرے بھائی بھی سامنے بیٹھ گئے, میرے والد صاحب تھے وہ بھی بیٹھ گیا. اچھا پیچھے نا ساتھ والے روم میں پردے میں میرے گھر کی جو لیڈیز تھیں, خواتین, وہ بیٹھ گئیں, میری والدہ میری بہنیں. تو میں نے بات شروع کی, میں نے کہا جی اچھا جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اگر آپ مناظرہ کہو گے تو مجھے وہ بھی کرنا آتا ہے انشاءاللہ, مبالغہ کہو گے اس کے لیے میں آگے نہیں ہوں, لیکن میرا آپ کو ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا اس سے پہلے. تو اس نے کہا جی پوچھئے, کیا پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ مربی صاحب آپ کبھی تھیٹر دیکھنے, سینما دیکھنے گئے ہیں؟ اس نے کہا جی تھیٹر سینما دیکھنے, تو ابھی اس کے الفاظ تھے جی, یہ آوارہ لوگ جاتے ہیں, اچھا فاسق و فاجر جاتے ہیں, کمینے قسم کے, نکمے قسم کے, بالکل مطلب 3rd کلاس قسم کے لوگ جاتے ہیں, شرفا نہیں جاتے, اہل اللہ نیک لوگ اللہ کے بندے نہیں جاتے. اچھا میں نے یہ سننا چاہتا تھا اسے, تو میں نے کہا جی, کہتا جی آپ کا سوال ہی غلط ہے, آپ کو عقل نہیں, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, میں تو بڑا جماعت کا مطلب لیڈ کرنے والوں میں میرا شمار ہے, تو میرا وہاں پہ کیا کام, بات کرنی ہے تو کرو, سوال, میں نے کہا سوال ہی تو کر رہا ہوں. میں نے کہا ان دیکھوں کی ہوں انشاءاللہ. یہ میں نے نا, یہ کتاب ہے ابھی میرے ہاتھ میں, اس کا نام ہے ذکر حبیب, یہ چنام نگر سے پرنٹ ہوئی ہے, لکھنے والا مفتی صادق قادیانی, یہ مرزے کا قریبی مرید تھا, فیمس آدمی ہے. پیچھے اسٹیمپ بھی لگی ہے شکور بھائی کی, جو امریکی صدر کے پاس بھی پاگل تھا بابا گیا شکایت لا کے, وہی اسی کی شاپ سے یہ بک لی, اس کی اسٹیمپ لگی ہے شکور بھائی چشمے والا, یہ لکھا ہوا ہے. اچھا میں نے کہا جی بک یہ آپ کی ہے؟ مربی سے پوچھا, کہتا جی بالکل ہماری ہے. تو میں نے کہا بک کا ٹاپک, کہتا ہے مرزا صاحب کی سیرت. تو میں نے کہا پھر سنو, اس کا میں نے تیسر بھائی سوا نمبر 18 کھولا اور میں نے پڑھنا شروع کیا. اس میں یہ کہتا ہے مفتی صادق, جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ, وہ صحابی خود کو کہتا ہے کہ ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر چلا گیا. اب یہ قادیانیوں کا, جس کو یہ نعوذ باللہ صحابی کہہ رہے ہیں, جو ان کا مفتی ہے, بڑا آدمی ہے قادیانیوں میں, یہ کہاں گیا ہوا ہے؟ تھیٹر گیا ہوا ہے, خود بتا رہا ہے میں چلا گیا. اچھا کہتا ہے صبح میری عدم موجودگی میں, کہتا ہے جو مکان کے قریب ہی واقعہ تھا, تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا. صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں مرزا صاحب کے پاس جا کے میری شکایت کی. اب یہ جو منشی ظفر تھا, یہ بھی قادیانی مرزائی تھا, مرزے کا قریبی تھا. اس نے کیوں شکایت کی یا کیوں لے کے گیا اس کی شکایت؟ اس کو لسانا کہ یہ تھیٹر گیا ہے, اس کو عقل نہیں ہے,
وہی والی بات. جماعت کو لیڈ کر رہا ہے. مطلب یہ کیسا فضول آدمی ہے کہ یہ خود کو صحابی رسول کہتا ہے نعوذ باللہ, اور تھیٹر گیا ہے. مطلب تک کہ شکایت کروں گا, مرزا صاحب اس کو ڈانٹیں گے. تو کہہ رہا ہے جی نیچے کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کے پاس شکایت لے کے گیا تو مرزے نے کہا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے. تو میں نے کہا مربی مجھے ایک بات تو بتا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے تیری کھوپڑی کے اندر دماغ نام کی چیز ہی کوئی نہیں. میں نے کہا توڑی ہے یا غلاظت بس بھری ہوئی ہے کہ جس کی مجھے تو دعوت دینے آیا کہ میں اس کو نبی مان لوں, رسول مان لوں. وہ تیرے ہی بقول شریف انسان نہیں ہے, تو کمینہ ہے, شریف نہیں ہے, تو مان چکا ہے کہ کمینے قسم کے لوگ, فاسق و فاجر قسم کے لوگ, لعنتی قسم کے لوگ جاتے ہیں, شرفا نہیں جاتے. تو میں نے کہا تجھے عقل نہیں ہے کہ مجھے جس کی دعوت دینے آیا ہے کہ میں اس کو نبی مان لوں, معاذ اللہ رسول مان لوں, تیرے ہی بقول شریف انسان نہیں ہے. تھیٹر دیکھتا تھا جی. کہتا جی آپ مولویوں کی نا مت ماری گئی ہے, تم بھی مولویوں کے ساتھ پھرتے ہو. اچھا بدل لیا پھر ٹریک بدل لیا. کہتا جی آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا پڑھو. آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مرزا نے کہا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے. لو جی کہتا ہے مسئلہ حل ہو گیا. مرزا صاحب ایس لیے گئے سی کہ پتہ لگے ہوندا کی یہ. تو میں نے کہا مربی صاحب میں آپ کی ٹینڈ کرواتا ہوں اور آپ کی ٹینڈ پہ تیل لگا کے سو تڑاک تڑاک کر کے جوتے ماروں گا. آپ کہیں گے یہ کیا, میں کہوں گا پتہ لگے ہوتا کیا. میں چتروں کا ہار آپ کو ڈالتا ہوں, گدھے پہ بڑھا کے پورا لاہور گھماتا ہوں, جہاں جہاں کہو کے لے کے جاؤں گا, خرچہ میرا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا, میں کہوں گی پتہ لگے ہوتا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں بھائی کیا ایسا ہوتا ہے دنیا میں. یہ تو پٹاری ہے, پھر کھل گئی نا جی. پھر ہر کام ایسے ہی ہوگا. ہر بندہ ہر غلط کام کرے, اسے پوچھے جج کے بھی کیوں کیا, کہ جی اس لیے کیا کہ ہوتا کیا ہے. مطلب زانی زنا کرے, شرابی شراب پیے, دنیا کے سر قاتل جو ہے وہ قتل کرے, کہ جی اس لیے کیا ہوتا کی. اس کا جواب کیا دیا پھر اس کا جواب یہ دیا, کہتا جی یہ کیس ناقابل اصلاح ہے, اے مرزا صاحب نے نہیں منن والا. اچھا یہ کہا اور بھاگ گیا وہاں سے دم دبا کے. ان کا چوٹی کا مربی نہیں آیا. ایک حوالہ دیکھے کتنی جاندار اور دیکھیں ان کی اپنی بک ہے, میں نے خود سے تو بات نہیں نا کی, ان کی اپنی بک میں لکھا. پیچھے پردے میں وہ جب بھاگا, اللہ کا دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. پیچھے پردے میں میری والدہ کو بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا بیٹا مینوں سمجھ آ گئی. یہ کتنا بڑا, جس کو ایک شریف انسان, یہ میری ماں کے الفاظ تھے کہ جس سے یہ بقول مربی کے کہ تھیٹر دیکھنے شریف لوگ نہیں جا سکتے, تو جو ایک شریف انسان بھی نہیں پتہ ثابت ہو رہا, تو ہم کیا اس کو امام مہدی مان لیں گے, کیا نبی رسول مان لیں گے. لعنت مرزا کا دینی قذاب پہ, یہ کہا اور مسلمان ہوگی میرے ہاتھ. تو والد صاحب نے جھگڑا نہیں کیا کیونکہ وہ تو مطلب ان کے ڈیتھ کے 1.5 مہینے بعد, پہلے اپنی ڈیتھ سے 1.5 ماہ بعد پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد آپ بیمار ہو گئیں, پھر ہاسپٹل مطلب ایڈمٹ ہو گئیں, تو تقریباً کوئی 15-20 دن اس پہ لگ گئے. تو اس کے بعد الحمدللہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن میرے والد صاحب کو میں نے اس وقت گھر میں نہیں ابھی بتایا تھا, ابھی تھا ایک سفر کے ذریعے سے کروں گا بات آہستہ آہستہ نا, لیکن پھر اللہ نے موقع نہیں ایسا دیا. ظاہری بات ہے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی, وہ تو اپنی جنت الفردوس میں چلی گئی الحمدللہ, بلکہ خوابوں میں اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ جنتوں میں سیر کر رہی ہیں. تو جب پھر ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے گھر آئی تو میرے والد صاحب کو تو یہی تھا کہ قادیانی ہے, تو گھر میں کوحرام مچ گیا. اوہو یہ تو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ آ گیا. جی وہ اب آپ کی چیز بھی کھلنے والی ہے. اچھا. اب اس کو ذرا کھول کے بتائیں. یہ تو آپ نے بھی چھپایا ہوا ہے. اب اگر چھپاتے ہیں تو والدہ کو وہ اپنے طریقے اپنے قبرستان میں کر دیں گے, وہ آپ کبھی قبول نہیں کریں گے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد ڈیڈ باڈی گھر آئی تو ظاہری بات ہے پورے ہماری برادری میں کوحرام مچ گیا. میرے والد صاحب نے قادیانی پنڈت کو کال کر دی, وہ ہمارے گھر میں آ گیا. ان کا قبرستان قادیانیوں کا منامہ کے پاس, وہاں پہ قبر کی کھدائی کا انہوں نے آرڈر کر دیا. مطلب تمام انہوں نے اپنا ارینجمنٹ کر لیا نا ان کو دفن کرنے کا. تو قادیانی عورت بھی آ گئی اسے انہیں جو ہے نا وہ غسل دینے کے لیے. تو میں نے گھر میں بات کی, میں نے کہا جی میری والدہ مسلمان تھیں, میری والدہ نے مرزا قادیانی قذاب پہ لانتے بھیج کے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا, تو یہ میں کام نہیں ہونے دوں گا کہ آپ ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جائیں, چاہے آپ والد ہیں چاہے آپ بڑے بھائی ہیں, ادب اپنی جگہ, لیکن یہ کام نہیں میں کرنے دوں گا آپ کو. الحمدللہ میں مسلمانوں کے طریقے سے ان کی سارا معاملات کروں گا, اور مسلمانوں کے قبرستان میں ہی ان کو دفن کیا جائے گا. یہ نہیں میں کر سکتا کہ آپ کو اس پہ میں اجازت دوں. لے جی میں ایک طرف پوری برادری, ایک طرف میں, اس وقت میرا بھائی بھی ایک الحمدللہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا, عمران محمود نے, دوسری طرف. لیکن اس کا بھی کوئی رویہ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ, اس نے بھی خیر میرا ساتھ دیا پورا کہ جیسے عرفان برک کہہ رہا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ آگے فرنٹ پہ میں تھا, تو انہوں نے کافی لے دے کیا, کافی مجھے گالی گلوچ کی. شیر کا جگرا, جی لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا بڑا مظاہرہ کیا انہوں نے. تو میں نے الحمدللہ اناؤنسمنٹ کروائی محلوں میں, اپنے محلے میں گرد و نواح پورے ایریاز میں. میں نے الحمدللہ مساجد میں جا کے باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ کروائی کہ ایک مسلمان خاتون ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اب قادیانی اس کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں اپنے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے.
تو مسلمانوں نکلو. کمال اسٹریٹجی. آپ یقین جانے لوگوں نے اپنی دکانیں بند کی ہیں, لوگ گھروں سے نکلے ہیں. الحمدللہ پوری گلی ہماری مسلمانوں سے بھر گئی. محمد طاہر عبدالرزاق صاحب کافی فیمس, آپ نے نام بھی سنا, استاد ہیں میرے, استاد ہیں, وہ بھی آ گئے. علامہ غلام حسین کلیالوی صاحب جامعہ نعیمیہ سے, وہ بھی آپ بھی ملے ہوں گے, وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے, بلکہ جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا کلیالوی صاحب نے. تو الحمدللہ ہم نے باقاعدہ جو میت تھی, ڈیڈ باڈی تھی, قادیانیوں سے چھینی, اور اس کے بعد ہم نے جب جنازے کے لیے صفیں آراستہ کی تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیا گیا. طاہر عبدالرزاق صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا کہ کوئی قادیانی مسلمان کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. نکلے. یہ خاتون مسلمان تھی, اگر کوئی کھڑا تو نکل جائے. کیا بات ہے. تو میرے والد صاحب پہلی صف میں کھڑے تھے, نکل گئے. میرے بھائی تھے, وہ بھی نہیں, انہوں نے کہا جی اگر یہ خود وہاں اس کے بعد پایا گیا تو خود ذمہ دار ہوگا ریاکشن کا. تو میرے والد صاحب نکل گئے, میرے بھائی نکل گئے, میں کھڑا تھا اور میرا ایک بھائی عمران محمود کھڑا تھا, باقی سب نکل گئے. تو الحمدللہ مسلمانوں کے طریقے سے آپ کی نماز جنازہ کروائی گئی. اس کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں ہی آپ کو دفن کیا گیا. تو یہ پوری ایک جنگ لڑی, یہ بھی میں نے. اس کے بعد پھر مزید بہت زیادہ ریئیکٹ ہوا. میرے والد صاحب مجھ سے شدید ناراض بھی ہو گئے, میری بات نہیں سنتے تھے, لیکن میں نے اپنے گھر میں الحمدللہ تبلیغ کا دامن نہیں چھوڑا. میں نے کہا جی یہ تو میں نے کرنا تھا, لیکن آپ تک میں نے اسلام کی تبلیغ کو پہنچانا یہ میرا فرض ہے, یہ میں کرتا رہوں گا. تو اللہ کا کرم, پھر بھائی مسلمان ہوئے, پھر سسٹرز نے اسلام قبول کیا. اللہ کے کرم سے پھر میرے والد صاحب نے بھی اسلام قبول کر لیا. اچھا برق صاحب, آپ کہتے جا رہے ہیں, ہم سنتے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو کیفیات ہوتی ہیں اس کو آپ کے سوا تو دھرتی پہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پہ میں سوال کچھ اور تھا, لیکن آپ کی باتیں مجھے کچھ اور طرف لے کے چلی گئی ہیں. پہلی صف میں کھڑا ہوں, ہم میں سے کسی کی والدہ فوت ہو تو پہلی صف میں کھڑے ہیں, لیکن وہم گمان میں بھی نہیں کہ باپ کو نکالا جائے گا. تو یہاں کتنی بڑی عظمتیں ہیں جو آپ لوگوں کو اللہ نے دی ہیں کہ باپ نکل رہا ہے, بھائی نکل رہا ہے. یہ جو ایک منظر ہے, یہ منظر تو بڑا دردناک آپ کے لیے بھی ہوگا اور ان کے لیے بھی ہوگا. اس کا یعنی کہ آگے چلنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ سوال پوچھوں کہ یہ عظمتیں, اتنی بڑی قربانی ہے, اتنا بڑا عزم. آپ تو سیلوٹ کے قابل چرندہ لوگ ہیں, سیلوٹ کے قابل چرندہ لوگ ہیں. چونکہ رشتے دو ہی ہیں جی, ایک کفر کا, ایک اسلام کا. کیا بات. اسلام کا کفر سے رشتے سے تعلق نہیں ہے, چاہے باپ بھی کیوں نہ ہو. کیا بات کر دی. تو الحمدللہ مجھے یہ تھا کہ اللہ کے کرم سے پھر اللہ پاک نے مجھے اسی گھر میں سب کو ماشاءاللہ یہ نعمت ایمان سے سرفراز فرما دیا. اس پہ آتے ہیں, لیکن جی بالکل اس پہ بھی میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا, میں آپ کی لیگسی کو کچھ حد تک جانتا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا, مجھے ایئرس کا تو آئیڈیا آج پہلی دفعہ ہوا. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بالکل نوجوان ہیں, تو اتنے سال تو نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن 25 سال پہلے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی پوڈ کاسٹ کا $1 ملین کویشچن ہے, سب سے اہم کویشچن ہے. پیٹ کی فکر کسے نہیں ہوتی, روزی روٹی کی فکر کسے نہیں ہوتی. اور جو آپ بتا رہے ہیں اس وقت آپ بیچلر تھے, ایسے ہی ہے نا, ابھی آگے شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے. تو سب سے مشکل ترین کیریئر پاکستان کا مبلغ بننا. چلو مبلغ بھی ایک آسان کیریئر ہے, دعوت اسلام بننا, چلے دعوت اسلام بھی ایک آسان کیریئر ہے. اپنی ہی برادری میں جس کو چھوڑ کے آئے ہیں اسی کو کھینچ کے جہنم کے گھڑے سے واپس لانا, اس کیریئر کو آپ نے اپنایا اور آپ اس کیریئر پہ ایسے چلے. ناظرین آپ تو نہیں جانتے, لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے, کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. برق صاحب کی محنت کو کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم اس کو کھول کے اور دیکھیں. برق صاحب کی محنت اور بڑی بڑی جماعتوں کی محنتیں آپ جمع کریں تو یہ اگر اوپر نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے, الحمدللہ, بلکہ اوپر ہی ہوں گے. ایک اکیلا شخص اکیلا چلا, کارواں بنتا گیا. مجھے اب اس سوال میں تھوڑی تفصیل سے, وہ جو پہاڑوں جیسا عزم اور جو شیر جیسا جگڑا ہے, اس نے, آپ نے جب سٹارٹ کیا تو گھر سے کیا, اور اب اس گھر سے لے کے اب تک کے سینکڑوں اور سنا ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں, کلمہ پڑھا. میں بھی جانتا ہوں کہ ایک جو مناظرہ ہوتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 9 گھنٹے کئی دن. تو یہ بتائیں, سوال جو سم اپ کر رہا ہوں یہ ہے کہ بڑا کچھ کر سکتے سو, تو اس کو کیوں چنا جو اتنا مشکل ترین کیریئر تھا؟ اور جب آپ زیرو سے چلے ہیں اور اب جہاں کھڑے ہیں تو اس ساری جو ایک عظیم داستان ہے, ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے ضرور پہلی دفعہ باہر آئے. تیسر بھائی, جب میں نے اسلام قبول کیا نا تو میری فیملی میں نے عرض کیا کہ ریاکشن بھی کیا گیا. اچھا, میرے بڑے بھائی, ان کا نام ہے اعجاز احمد, ٹھیک ہے, انہوں نے پوری فیملی کے سامنے بیٹھ کے میرے سامنے یہ میرے بارے یہ کمنٹس دیے. انہوں نے کہا
کہ یہ عرفان محمود برق نے اسلام قبول کر لیا، تو اس نے کہا دیکھنا یہ اب ان قریب، یہ اس کے الفاظ تھے، ہم اس کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، گھر سے نکالیں گے، یہ ٹکڑوں پہ آ جائے گا، بات پہ آ جائے گا، شروع والی بات، وہ شروع آپ نے بات کی، تو یہ اس کے الفاظ تھے جو دہرا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ان قریب نعوذ باللہ یہ کتے سے بدتر زندگی گزار کر کتے سے بری موت مرے گا۔ ریپیٹ کریں ذرا ہمارے ناظرین کے، یہ میرے بارے میں اس نے یہ کہا، پوری فیملی کے سامنے کہا کہ ہم اس کا بھائی، یہ چونکہ ختم نبوت پہ اب کام کر رہا ہے اور یہ ہمارے مرزا غازی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، دجال کہہ رہا ہے، کذاب کہہ رہا ہے، اسے لعنتی کافر کہہ رہا ہے، اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ ان قریب عبرت کا نشان بنے گا، کتے سے بدتر زندگی بسر کر کے کتے سے بری موت مرے گا۔ یہ میرے بارے میں اس نے یہ بات کہی۔ آپ بلیو کریں، دیکھیں جی ختم نبوت کا کام ایسا ہے کہ میں نے کہا کہ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ بلیو کیجیے گا تصویر بھائی، جس دن سے اسلام قبول کیا، اچھا جس دن سے، یہ بھائی کے الفاظ سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کے آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ تک پروگرام تھا، ہر دن پہلے سے خود کو بہتر پایا، اللہ پروردگار نے فتوحات کے گیٹ کھول دیے، اللہ مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئی، اللہ اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ میں نے بتایا اسی گھر میں جہاں پہ طوفان بدتمیزی تھا میرے خلاف، ریاکشن تھا، ایمان کے چراغ کو بجھا دینے والے ایسے ایسے طوفان تھے، ایسے سیلاب تھے، واقعی تو اللہ کا کرم رہا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم رہی، اسی گھر میں ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور یہ بھائی اعجاز احمد جس نے کہا تھا کہ میرے بارے میں یہ نازیبہ باتیں کہی تھیں، یہ بھی الحمدللہ اپنی فیملی سمیت اس نے بھی الحمدللہ اسلام قبول کر لیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے کہا اب بتاؤ، اچھا یہ سارا اللہ کا کرم۔ اس کے بعد پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے میرے بھائی۔ جب آپ اللہ کے اس کے رسول کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام سنوار دیتا ہے۔ آپ ایک قدم چلتے ہیں اللہ کی رحمت 10 قدم آتی ہے، آپ پیدل چلتے ہیں اللہ کی رحمت بھاگ کے آتی ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا الحمدللہ۔ ویسے بھی جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے یہ عام کام نہیں ہے، یہ اللہ خاص لوگوں سے کام لیتا ہے، اللہ نے لیا، اس کا کرم ہے۔ بے شک۔ تو اسی گھر میں سب مسلمان ہوئے، پھر پروردگار نے، میں نے زندگی میں نہیں اس چیز کا عہد کیا، میں نے کہا کہ مرتے دم تک میں 2 کام کروں گا۔ اچھا جی۔ نمبر 1 کہ میں ختم نبوت کے علم کو بلند کروں گا، جھنڈے کو بلند کروں گا، اللہ کہ یہ جو قادیانی ہمارے مسلمان نوجوانوں کا، لڑکے لڑکیوں کا بالخصوص ان کا ایمان برباد کرتے ہیں، کبھی لڑکی کے چکر میں، کبھی نوکری کے نام پہ، کبھی جائیداد دے کے، کبھی ویزے کے نام پہ لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ پوری دنیا میں ختم نبوت کے پیغام کو لے کے جاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، اب سورج تو اندھا ہو سکتا ہے، یہ چاند بے نور ہو سکتا ہے، یہ جرام فلکی، یہ تہس نہس ہو سکتے ہیں، ساری کائنات کا حسن تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار کی عزت کی قسم ہے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ختم نبوت کے عظیم پیغام کو لے کے نکلوں گا، نکلا الحمدللہ جی۔ اللہ رب العزت کے کرم سے میں نے تاریخ میں پہلی بار 100+ بار ایسوسیشنز میں پروگرامز کیے ختم نبوت کے والے سے، مطلب لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تک، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ بلکہ میں نے وہاں قوانین بنوائے کہ ہر بار ممبر کے لیے ختم نبوت کا حلف نامہ فل کرنا وہ ضروری قرار دلوایا الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ پھر میں نے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ تاریخ میں پہلی بار میں نے سینٹرل جیلوں میں جا کے ختم نبوت کے ٹاپک پہ پروگرامز کیے الحمدللہ، بلکہ کئی قیدیوں کو مطلب روتے ہوئے دیکھا کہ جب میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہ بتایا کہ ختم نبوت کے کام کی اہمیت کیا ہے اور قادیانی فتنہ کیا ہے، تو کئیوں کی آنکھیں پرنم دیکھیں۔ اسی طرح پھر CSS اکیڈمیز میں پروگرامز کیے الحمدللہ، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں بہت ماشاءاللہ، آپ بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں پروگرامز کے لیے، ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی بڑا ہم نے بہترین پروگرام کیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، ہم نے پھر بیوروکریٹس کو اس کام کے لیے تیار کیا، کئی سیاستدانوں تک یہ میسج کنوے کیا الحمدللہ۔ یہ اللہ کا خاص مجھ پہ کرم ہے کہ کئی بیوروکریٹس جو ہیں، جو اس وقت سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں، ختم نبوت کے اس کام میں الحمدللہ میرے شاگرد ہیں وہ، اللہ کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس سے مجھ سے سیکھا، پھر اس پہ کتابیں لکھیں، تو پھر باقاعدہ ماشاءاللہ اس کام کو بطور مشن کے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں۔ تو ججز صاحبان تک الحمدللہ یہ ہم نے میسج پہنچایا، جو مطلب ہماری کریم جو ہے وہ ایلیٹ کلاسز ہیں، اس تک یہ پیغام کو پہنچایا۔ تو اللہ کا کرم ہے، جس سفر کا آغاز میں نے آپ یوں لگائیں کہ سائیکل سے کیا تھا، یہ جاننا چاہتا ہوں میں، جی جی، تو مطلب اور وہ بھی چھن گئی تھی، اب وہ بھی چھن گئی، پھر الحمدللہ پیدل بھی ہم نے یہ سفر کیے۔ بس ایک مشن تھا نا، ایک جستجو تھی، ایک تڑپ تھی، ایک کسک تھی کہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام یہ گھر گھر پہنچانا ہے۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں پھر برکت دی، اور یہ پھر مزید یہ کرم ہوا کہ میں نے پھر کتابیں لکھیں. میری بڑی موسٹ فیمس بک ہے، بلکہ اس کا کوئی پہلا ایڈیشن آپ کے پاس بھی ہوگا، قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں. بالکل ہے. تو یہ اللہ نے دیکھیں تیسر بھائی ایسی برکت دی اس کتاب کو، جو کہتے ہیں نا برباد ہو جائیں گے ان کے لیے بالخصوص کہہ رہا ہوں. یہ وہ میری کتاب ہے، اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ 2004 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا. ابھی اس کا یہ 50واں ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے. یہ گولڈن جوبلی ایڈیشن اللہ کے کرم سے یہ پرنٹ ہو چکا. انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، عربی میں ہوئی، اور کچھ زبانوں میں ہوئی، پوری دنیا میں گئی. سینکڑوں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے اللہ کے کرم سے مسلمان ہوئے الحمدللہ. یہ مالک نے اس کتاب کو ایسی برکت دی ہے. اور یہ میرا چیلنج ہے دنیا کے تمام قادیانیوں کو، تب سے جب سے لکھی ہے، کہ دنیا کا کوئی قادیانی میری کتاب کا جواب دے کے دکھائے. بڑی سے بڑی سزا میرے لیے میں پانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ ابھی تک کتاب کے ایک چیپٹر کا جواب بھی نہیں آیا. کتاب کا جواب وہ کہاں دیتے؟ تو الحمدللہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں قادیانی یہ کتاب پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. پھر یہ میری دوسری کتاب، جس کا نام ہے قادیانی اسلام اور وطن کے غدار. اس میں نے بتایا کہ قادیانی جو ہیں یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں. ان کی ساری کالی کرتوتیں میں نے یہ کھول کھول کے بیان کی ہے. اس کتاب کے بارے میں بڑے بہترین کمنٹس ہیں جو اس کتاب میں شامل ہیں میجر جنرل شفیق احمد کے، جنہوں نے اس کتاب کے بارے میں اپنے کمنٹس دیے. لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ جو چیف جسٹس تھے میاں محبوب صاحب، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں اپنے کمنٹس دیے. کچھ اور لوگوں نے بڑے اہم کمنٹس دیے. تو اللہ کے کرم سے پھر یہ میری کتاب جس کا نام ہے قادیانی فریب کاریوں کا پوسٹ مارٹم. یہ جو ہمارے لوگوں کو قادیانی کرنے کے لیے ان کے جو بدبخت ہیں یہ اس پہ کام کرتے ہیں، وہ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کہا جاتا ہے. کیوں کافر کہتے ہو؟ دل چیر لیا ہمارا. اس قسم کے سوالات کے جوابات ہیں. قادیانیت کا ریئل فیس دکھایا، ان کے گھٹیا عقائد، ان کی جو مطلب تعلیمات ہیں وہ میں نے لوگوں تک بتائیں کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو گالیاں بکی ہیں ان کی کتابوں سے. پھر دیگر قادیانیوں کے جو اعتراضات ہیں اسلام پہ، مسلمانوں پہ، ان کے جوابات دیے ہیں. تو مزید انشاءاللہ میری 2 کتابیں زیر طب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آ رہی ہیں. تو یہ اللہ کے کرم سے میں نے اس پھر فیلڈ میں باقاعدہ کام کیا، مطلب پیدل سفر کیے، بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے سفر کیے، پرانی بات کر رہا ہوں. تو پھر اللہ نے الحمدللہ اسی کام میں ایسی برکت دی کہ کرتے کرتے الحمدللہ آج اس مقام پہ پہنچے. اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے. ایک تو یہ کام کہ مسلمانوں میں ختم نبوت کا جو ہے جذبہ پیدا کرنا اور اویئرنیس دینی ان کو. دوسرا میں نے تیسر بھائی یہ کام کیا جو میں نے شروع جب سے اسلام قبول کیا تب سے بطور مشن کے اس کو لے کے چلا کہ میں نے قادیانیوں تک بھی اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے. اپنی فیملی تو رہی، ان سب کو الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہو گئے سب. لیکن میں پھر باہر نکلا، میں نے پھر پورے پاکستان کے ٹریول کیے. میں چرام نگر میں گیا، میں جہاں جہاں قادیانیت کا زور تھا ان علاقوں میں گیا، وہاں جا کے ملاقاتیں کیں، ان کے نوجوانوں سے ملا، ان کے بڑوں سے ملا. ان تک میں نے تمام حقائق کھول کھول کے بیان کیے کہ ان کا ریئل فیس کیا ہے، واٹ از قادیانیت، لوگوں کو بتایا. دیکھیں اللہ نے پھر اس کام میں ایسی برکت دی کہ اب تک ہزاروں قادیانی، جس میں ان کے عام لوگ تو ہیں، فیملیز کی فیملیز ہیں، میرے پاس پورا ریکارڈ ہے. اور انشاءاللہ میری بہت جلد اس ٹاپک پہ بک بھی آ رہی ہے. یہ اہم چیز ہے انشاءاللہ. وہ میں نے تو سب کی تاریخ لکھ رہا ہوں کہ کیسے ہوئے، کہاں ہوئے، کیوں ہوئے، میں نے کیا پیش کیا، اللہ کا پھر کیسے اللہ کی مدد آئی. تو ایک تو اس پہ الحمدللہ میں نے کام کیا. تو ان میں پھر بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جس میں قادیانیوں کے کئی ان کے مبلغین شامل ہیں، ان کے سابقہ مربی شامل ہیں الحمدللہ، ان کے جماعتوں کے صدور شامل ہیں، ان کے عہدے داران شامل ہیں اللہ کے کرم سے، جنہوں نے جوک در جوک میری دعوت پہ لبیک کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور الحمدللہ وہ ماشاءاللہ مسلمان ہوئے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اس میں بھی اللہ نے مجھے بہت برکت دی اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ بھی کام کرنا ہے. تو یہ دونوں کام انشاءاللہ یہ میرا مشن ہے کہ زندگی کا، کہ یہ دونوں کام انشاءاللہ کرتا ہی رہوں گا، کہ ان تک بھی یہ دعوت پہنچاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، کہ مرنے سے پہلے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ، چھوڑ دو مرزا قادیانی کذاب کو اور سچے دین اسلام کی طرف آ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ نجات پا جاؤ. تو یہ الحمدللہ یہ میرا مشن ہے جی. بس اس پہ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے کام لیتا رہے مرتے دم تک انشاءاللہ. ٹھنڈ پاتی جی تسی تے ماشاءاللہ. کویشچن تو تھوڑا شاید آپ کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہو، لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا، شاید یہ ڈیجٹس پہلی دفعہ باہر آئیں. کچھ رف آئیڈیا ضرور بتائیں کہ نمبر کیا ہے جو اس 25 سالوں میں نان سٹاپ ان تھک ان ڈانٹڈ محنت ایک اکیلے عرفان محمود برق صاحب کی
نمبر کتنے ہوں گے جو مسلمان کلمہ پڑھا دیا آپ نے؟ جی ایگزیکٹ تو فگر میرے رف آئیڈیا، بڑا ہی رف آئیڈیا. مطلب فیملیز ہیں اس میں نے بتایا کہ میری کتابیں پڑھ کے بھی ہوئے تقریباً جو میرے ہاتھ پہ ہوئے، جن سے میں نے ملاقاتیں کی، ڈور ٹو ڈور گیا، ڈائلاگ ہوئے، گفتگو ہوئی، مناظرے ہوئے، جس کا رزلٹ نکلا کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، تقریباً کچھ 5-6 ہزار کے لگ بھگ ہیں الحمدللہ، جن کا کافی میرے پاس ریکارڈ بھی کافی الحمدللہ موجود ہے. ہم تو ویٹ نہیں کر سکتے آپ کی اس بک کا. جی انشاءاللہ اس کے کئی ایڈیشن، اس کے کئی جلدیں آئیں گی انشاءاللہ. ایک جلد میں تو سارا نہیں مکمل ہوگا، آمین. تو وہ انشاءاللہ والیوم نمبر 1 تو انشاءاللہ بہت جلد آ رہا ہے جی اس کا. اس سے بالکل جڑا ہوا سوال، 5000 لوگ چلے 6000 لوگ یہ ہیں، اور ہمیں یقین ہے اس سے ہی کئی گنا بڑھ کے تو وہ جو آپ بھی نہیں جانتے، اور روزے محشر ہی کھولیں گے کہ کسی نے کتاب پڑھی، کسی نے بیان سن لیا یوٹیوب پہ. تو سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک سب سے مشکل جس کو کلمہ پڑھانا لگا، وہ ہم سے کوئی کارگزاری شیئر کریں، داستان شیئر کریں، کون ہے وہ؟ اللہ اکبر جی، آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا الحمدللہ. دیکھیں اصل تو اللہ پاک خود ہدایت عطا فرماتا ہے جی، ہمیں وہ وسیلہ کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے کسی تک ہدایت پہنچے. تو میرے والد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے سب سے بڑھ کے محنت کرنی پڑی. اچھا جی، بار بار مطلب سمجھانا پڑا، باوجود مخالفت کے، باوجود گالی گلوچ ان کی سننی پڑی، سب کچھ کیا. مینٹلی ٹارچرز تھے جب میں چھوٹا تھا، جب سے اسلام قبول کیا، سب کچھ میں نے فیس کیا. لیکن مجھے یہ تھا کہ میں نے یہ انشاءاللہ ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے، تو وہ میں نے کیا. جس طرح میں نے آپ کو اپنی والدہ کا قبول اسلام کا واقعہ بتایا، تو اس میں یہ تھا کہ میرے پھر والد صاحب کے بارے میں، کیونکہ میری والدہ صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا اپنے والد تک بھی اسلام کی دعوت کو پہنچانا، اور اس میں سستی نہیں کرنی، تھکنا نہیں ہے. کیا بات. تو میں نے یہی تھا کہ میں نے تھکنا نہیں ہے، ان کو بار بار میں نے اسلام کی دعوت دینی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ قبولیت کی کوئی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں. مانا کہ میں نے جب کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے ان سے بات جیسی شروع کی، انہوں نے آگے سے تمانچہ رسید کر دیا. اچھا یہ بھی ہوا؟ جی میں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا دفعہ جا، میں نہیں تیری بات سنوں گا، تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو فلان ہے، تو مولویاں پیچھے لگ گئے ہیں. مطلب اس قسم کے انہوں نے مولوی تو پھر تن پتہ پاکستان دی ہر چیز چاہتے ہیں. جی انہوں نے علماء کے بڑے خلاف ہیں، قادیانی بہت خلاف ہیں. ظاہر بات ہے جس نے کھینچ کے لانا جہنم کے گڑھے سے. انبیاء کے وارث ہیں نا جی علماء کے بارے میں، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو خیر انہوں نے کافی مطلب وہ ریئیکشن کیا، لیکن میں نے ان کو بار بار اسلام کی دعوت دی، جس کا رزلٹ یہ نکلا. کہتے ہیں کہ قبولیت کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، خاص ٹائم ہوتا ہے اللہ جب کرم کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے قبول اسلام کے حوالے سے جو ایک واقعہ تھا وہ میں آپ کے سامنے شیئر عرض کروں گا. بڑا ایمان فروز واقعہ ہے. میں نے ایک بار اپنے والد صاحب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اہل بیت طہار کے فضائل و مناقب بتائے. اچھا. کہ وہ کتنی مبارک ہستیاں، کتنی پاک ہستیاں جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی. میں نے پھر ان کے اہل بیت طہار کے فضائل بیان کی، جس میں تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری اور میرے اہل بیت کی مثال فرمایا کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا فرمایا فلاح پا گیا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت کی نسبت سے، برکت سے فرمایا لوگوں کے سینوں میں ایمان کا نور داخل کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں ہر شے کی ایک بیس، ایک بنیاد ہوتی ہے. فرمایا میرے دین اسلام کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور محبت اہل بیت ہے. الحمدللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اہل بیت طہار کے بھی ماننے والے ہیں، اور پیارے آقا کے پیارے صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، جن کی وسیلے سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے الحمدللہ ان کے بڑے فضائل ہیں. تو میں نے اہل بیت طہار کے حوالے سے کچھ فضائل بیان کیے. تو والد صاحب کا تو نا تھوڑا دل نرم ہوا. میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کا سب سے بڑا بیٹا یعنی میرا بھائی گھر سے نکلے کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے، آگے سے ایک بندہ آئے اس کو مار ڈالے آپ کے بیٹے کو، اور میں نے کہا مارے پتہ کیسے؟ ہاتھ کاٹے، ٹانگیں کاٹے، کان کاٹے، ناک کاٹے، آنکھیں نکالے، پھر سر تن سے جدا کر دے، پھر ٹوکا لے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو آگ لگا دے، راکھ بچے اسے گٹر میں پھینک دے، اوپر وہ غلاظت بھی کر دے. اس حد تک آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی مارے، اس طرح کرے بقول آپ کے، آپ کیا کریں گے یار؟ ریاکشن کیا ہوگا آپ کا؟ انہوں نے کہا جی میری چیخیں نکلیں گی، میں تھانے جاؤں گا، FIR کرواؤں گا، مجھے انصاف کے لیے ہائی کورٹ تک جانا پڑا، سپریم کورٹ تک جانا پڑا، جاؤں گا، صدر پاکستان سے ملنا پڑا، ملوں گا. اتنا ظلم، اتنا مارا، اتنا پیٹا، کاٹا، جلایا، کیوں کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بقول آپ جائیں اگر ایسا ہو، لیکن یہ بتائیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے بیٹے کو جو مارا گیا، آپ کے بیٹے کی موت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نعوذ باللہ آل ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کہیں گے؟
کہ جی یہ تو نہیں کہوں کبھی گا، بھی نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہوں گا، کہ یہ تو کہوں گا بڑا ظلم کیا، کیسے کاٹا، کیسے مارا. یہ نہیں کہوں گا کہ نعوذ باللہ میرا بیٹا امام حسین سے بڑھ گیا، یہ نہیں کہوں گا. تو میں نے کہا مجھے بتائیں جس کو نبی کہتے ہیں، جس کو رسول کہہ رہے ہیں، قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی قذاب، اس نے تو یہ بات کی ہے. وہ میرے والد صاحب کو بڑا شوق، وہ کہتے ہیں کہاں کی ہے. میں نے کہا سنیں، افغانستان کا باشندہ تھا، جی وہ سنا ہوگا آپ نے سارا واقعہ. حج کے لیے نکلا، چلتے چلتے قادیان ادھر بر صغیر آیا، ایک مردئی سے ملا، مردئی اس کو لے گیا کہ چلو تمہیں نہیں پتا کہ نعوذ باللہ قادیان میں اللہ کا نبی آ گیا. یہ جاہل بندہ چلا گیا، وہاں جا کے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام کو چھوڑا، مرتد ہو گیا. کہا حج کر رہا ہوں. تو مرزا نے کہا کیڑا حج؟ اس نے کہا تو قادیان آیا، یہی تو تیرا حج ہے نعوذ باللہ. اس نے کہا پھر کیا کروں؟ تو مرزا نے کہا افغانستان جا، افغانستان جا کے پریچنگ کرو کہ نعوذ باللہ قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو گیا. یہ مرتد افغانستان گیا، پریچنگ شروع کر دی قادیانیت کی. وہاں کے امیر تھے، ان کا نام تھا امیر عبد الرحمن. انہیں پتہ چلا، فرمایا گرفتار کرو. گرفتار کیا، پوچھا بتا بھائی تو حج کرنے گیا، ادھر کدھر آ گیا؟ اس نے کہا جی میرا حج تو قادیان میں ہو گیا. نعوذ باللہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں قادیان میں، وہی میرا حج ہے. سر یہ آن دی ریکارڈ ہے. اس نے اگلی بات نہیں سنی، کہا توپ منگواؤ. توپ منگوا کے اس میں گولا ڈال کے آگے قادیانی کھڑا کر کے کتے کی موت مار کے جہنم واصل پہنچا دیا، وہاں کر دیا، جہنم واصل کر دیا. یہ خبر چلتے 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 پہنچی قادیان. تو میں نے اپنے والد صاحب کو سارا واقعہ بتایا. کہتا جی مجھے پتہ ہے. تو میں نے کہا اگلی بات سن لیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے ملفوظات، جلد نمبر 4، بکنے والا کہنے والا مرزا قادیانی قذاب. تو میں نے کہا اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے پیج نمبر اس کا ہے 364 جی سارے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد سنیے کیا کہا. اپنے والد صاحب کو میں نے یہ سنایا. اس میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر استغفر اللہ. حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے. نعوذ باللہ جنہوں نے صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا، اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت کے سبقت لے گیا تھا. نعوذ باللہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیے کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار، کہاں شہید کربلا، کہاں حیدر قرار کا پیارا بیٹا، کہاں خاتون جنت کا لخت جگر نواسہ رسول، کیا شانے، کیا بلندیاں، کیا مقام پایا، اور کہاں یہ افغانستان کی گندی نالی کا گندا کیڑا. میں نے کہا مجھے بتائیں یہ بدبخت امام حسین سے اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ نہیں جی والد صاحب قبولیت کی گھڑیاں تھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرے اہل بیت کی نسبت سے لوگوں کے سینوں میں ایمان کا نور داخل کرتا ہے. والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگے. کہا بیٹا آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں، یہ تو جھوٹا تھا، میں مرزا قادیانی قذاب پہ لعنتیں بھیجتا ہوں، مجھے مسلمان کریں. واہ. تو الحمدللہ یہ واقعہ میرے والد صاحب کے قبول اسلام کا، یہ عبارت دیگر میں نے قادیانیوں کی امام حسین کے بارے میں جو اس نے بکواسات کی وہ دکھائی ہیں. جلد نمبر 19 میرے پاس پڑھی ہے، اس کا پیج نمبر 194 دکھایا، جس میں اس بدبخت نے کہا کہ نعوذ باللہ میرے سامنے امام حسین ایسے ہے جیسے معاذ اللہ نعوذ باللہ کستوری کے سامنے گوں کا ڈھیر ہوتا ہے. یہی کتاب کا معاذ اللہ پیج نمبر 188 دکھایا، جس میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ تم کس حسین کو مانتے ہو، معاذ اللہ ہم تو زبان پہ یاد کر کے روتے ہو، ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. استغفر اللہ، مطلب کلیجہ پھٹتا ہے. بالکل. تو یہ جب میں نے اپنے والد صاحب تک یہ باتیں پہنچائیں، اللہ کا کرم ہوا، انہوں نے کہا بیٹا مجھے مسلمان کرو، تب وہ بھی مسلمان ہو گئے الحمدللہ. اور اس وقت 76 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کا خاص کرم الحمدللہ. آپ کی تو داستان اگلی جو ہے وہ پچھلی سے بھی بڑی اور اس سے بھی بڑی ہو رہی ہے. چلتے ہیں اپنے اختتام کی طرف. یہ بتائیے کہ 25 سال ہوئے ہیں، ہزارہ لوگ قادیانیت سے طائب ہو کے کلمہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. قادیانیت کو کہاں اس وقت دیکھتے ہیں، اور قادیانیت کے لیے اور ایسی عوام کے لیے جو کہ بالخصوص حق کی تلاش میں ہے جیسے آپ تھے کبھی، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی میرا یہی پیغام ہے جو میں نے الحمدللہ چل کے جا کے ڈور ٹو ڈور میں نے بتایا ان تک میں دیتا ہوں، جس کا رزلٹ نکلتا ہے. اب قادیانی عموماً آگے نا چھوٹے چھوٹے وہ مطلب جس سے چوہے نہیں نکلتے کھڈوں سے، وہ نکل کے آگے جی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، جی آ جاؤ جی بات کر لو جی. اب وہ کہتے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پہ اس کو چھوڑو اور پکڑ کے بیٹھ جاؤ موبائل سارا دن ہمارے ساتھ لگے رہو. میں ان سے کہتا ہوں جی ملاقات کرو، ملنے میں کیا عرض ہے. ہاں میں آؤں گا، آپ مت آؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے کسی قسم کا آپ پہ کوئی ری ایکشن نہیں کیا جائے گا. ڈرتے بھی ہیں نا یہ. تو ملاقات کرو، بات کرو کہ راستہ کھلے گا، اللہ کی مدد آئے گی. بکس میرے قادیانیوں کی میں ان کو دکھاتا ہوں، خوف آخرت دلاتا ہوں، قبر حشر کی بات چلتی ہے پورا الحمدللہ. ایک اس کے تحت ایک اللہ کی خاص کرم ہوتا ہے، ایک نشست ہوتی ہے، سیٹنگ ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ مجھ سے ملو.
پورے پاکستان میں کوئی قادیانی، میں اس پروگرام کے تھرو بھی آپ سے کہوں گا، بہت اچھی بات، کوئی بہت قادیانی اچھی بات. کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں. اللہ، اس سے زیادہ کیا چاہیے اسے؟ اور کیا چاہیے، لیکن ملاقات کرے گا. ہاں ملاقات کرے گا. دیکھیں بھائی جان، مطلب آپ بھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اثر نہیں ہے کہ جو آپ بیٹھ جاتے ہیں، مطلب آپ واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ وہ مناظرہ کھیلتے ہیں. ہمارے ہاں مطلب کئی لوگ ایسا، وہ صبح سے لگے ہوتے ہیں رات تک، رزلٹ کوئی بھی نہیں، زیرو ہے. میں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے، میں نے امت کے سامنے ایک رزلٹ پیش کیا ہے کہ جن لوگوں سے میں ملتا ہوں، میں جن لوگوں کا نام لے رہا ہوں، میں نے یہ صرف 2 نام لیے، اپنی والدہ کا بتایا، اپنے والد صاحب کا بتایا. بڑے بڑے لوگ ہیں. ابھی ریسنٹلی ہفتہ پہلے جو آپ کا میں نے وہ دیکھا تو وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ یہ پوسٹ بھی دیکھی، کیا کہتے ہیں وہ جو لجنا کی جو ہے، لجنا حمایت اللہ ان کی تنظیم ہے لیڈیز کی، اس کی یہ مرکزی عہدیدار تھی، چھوٹی بات، تعلق تھا، چھوٹا عہدہ ہے، چھوٹی بات ہے، مطلب ان کی مرکزی عہدیداروں میں شامل. تو آپ چل کے گئے، سب کچھ کیا، اس سے زیادہ آفر کیا دیں؟ مطلب دیکھیں نا، میں چرام نگر میں گیا، ان کی ایسی کی تیسی آنکھ میلی کر کے بھی مجھے دیکھیں جی، ان کی ضرورت نہیں ہے اتنی. آفر سارے پاکستان کے لیے، سب آل پاکستان، جہاں قادیانی بھی ہو، کوئی قادیانی ہو، ان کا بڑا ہو، ان کا پنڈت پادری ہو، عام قادیان لے مین ہو، کوئی ہو، میں آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میری شرط ہے بات کرے، ملاقات کرے. ہاں اگر لائیو بات کرنی ہے، فیس بک پہ کرنی ہے، تو پھر میرا چیلنج ہے دنیا کے تمام قادیانیوں کو، کئی سالوں سے دے رہا ہوں، اور یہ 10 لاکھ کا چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی قادیانی مرزا مسرور سے میری بات کروا دے. MTA پہ لے لے، راہ ہدا پروگرام ان کا چلتا نہیں چلتا، چلتا ہے، اس پہ لائیو لے لے میری کال، لیکن مرزا مسرور سے میری 1 گھنٹے کی بات کروا دے، میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا. جو قادیانی میری اس سے بات کروائے گا. نہیں کرواتے. 10 لاکھ تو بڑی رقم ہے، صرف بات کروانے کا، آگے مجھ پہ چھوڑ دیں. تو نہیں آ رہے. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر تم نے آپ نے ملنا ہے تو سامنے آگے ملو. اس کا رزلٹ آتا ہے. یہ خاتون تھی، اللہ کے کرم سے میں نے 5 گھنٹے ان کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہوئی. ان سے پہلے ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کا داماد ہے، وہ اللہ کے کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. اور عبد الرحمان مبشر ہے، جو آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کا نام بھی لکھیں گے آ جائے گا. وہ قادیانیوں کی طرف سے مناظرے کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ. اس سے 4-5 گھنٹے ملاقات ہوئی. میں نے کتابیں حوالے دکھائے، کچھ اس کو خوابوں میں اشارے ملے اللہ کے کرم سے، کئی چیزیں اکٹھی ہو گئی، میری ملاقات ہوئی تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن میں میرے سسر ہیں. عبد القیوم بٹ جو تھے وہ قادیانیوں کے، آپ ان کا نام سنا ہوگا، جی وہ شبان نے ان کے ایک بڑی زبردست قبول اسلام کی طرف سے ایک ڈاکومنٹری بھی بڑا ماشاءاللہ وہ چلا تھا، کافی وائرل ہوا تھا. تو میرے سسر تھے عبد القیوم بٹ صاحب، صدر بار رہے، قادیانیوں کے بڑے فیمس آدمی تھے. ان کی طرف سے بڑے بڑے کیسز ان کی طرف سے لیتے رہے، لڑتے رہے. تو اللہ کے کرم سے وہ مسلمان ہوئے. ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں. اویس احمد بٹ ہے، لمبت کا صدر تھا، مرکزی عہدیدار تھا. اچھا، وہ یہاں پہ آیا بحریہ ٹاؤن میں، اس سے میری ملاقات ہوئی. لیکن 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو. اتنا بڑا نام، جی الحمدللہ. تو ایسے لوگ تھے. جو عبد الرحمان مبشر تھا یہ مناظرے کرتا تھا، یہ دبئی میں تعینات تھا، اللہ کے کرم سے یہ مسلمان ہو، مطلب بتایا بڑے بڑے عہدیدار ہوئے ہیں. تو یہ میرا ایک آدمی سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی آپ بات کرنا چاہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. میرے ہاں آ جاؤ، موسٹ ویلکم. پیار سے بات کروں گا، محبت سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. مجھے کہو گے میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے کافی بھی تیسر میں آ جائے، یہاں پہ بھی آ جائیں، ہم کرسی رکھ دیتے، ایک کرسی ادھر اس کی کافی پلائیں گے، کافی پلائیں گے، اچھا کھانا کھلائیں گے اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ. آپ آ جائیں گے نا. جب بھی ہمیں وہ 1-2 نے کمنٹ کیا مجھے پچھلی ویڈیوز پہ، خود ہی آپس میں بات کر لیتے ہو، ہم میں سے تو کوئی نہیں بیٹھا تھا. تو پھر یہ چیلنج قبول کر لوں آپ کے، سامنے ان کو آ جائیں، ہم کافی بھی تیسر میں آ جائیں. جی جی کافی بھی پلائیں گے انشاءاللہ، ساتھ مرضیت کی حقیقت بھی بتائیں گے، ان سے مرزا بھی پلائیں گے انشاءاللہ ساتھ اس کو. تو آئے صحیح. اچھا پھر یہ ہے کہ الحمدللہ اس پہ میں اللہ کے کرم سے جو کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا 100% الحمدللہ اس کا رزلٹ دیا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ریسرچ کریں، تحقیقات کریں، مرزا قادیانی کذابوں کا لٹریچر پڑھیں، اس کے کذاب کا کتابیں پڑھیں. جی میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک لڑکی آئی میرے گھر میں، ایک اس کا جاننے والا تھا، وہ لے آیا. اس نے MBBS کیا تھا اور لاہور جناح اسپتال میں ڈاکٹر تھی، پریکٹس کر رہی تھی، قادیانی تھی. وہ ہمارے گھر میں آ گئی. تو میں نے اس سے کافی باتیں کی، اس کا مرزا قادیانی کذاب کی کتابیں دکھائیں. تو میں نے اسے ایک حوالہ پیش کیا، میں آپ کو بھی یہاں ناظرین کے سامنے بھی یہ پیش کروں گا حوالہ. یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ، لکھنے والا بکنے والا یہ مرزا قادیانی کذاب ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن، انجیل، زبور وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تذکرہ بھی وحی مقدس ہے. یہ لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس، ربوہ سے چنام نگر سے پرنٹ ہوئی. اس کا میں نے پیج نمبر 192 اس کے سامنے پیش کیا. اس میں مرزا قادیانی کذاب سنیے کیا کہتا ہے. اس نے یہاں پہ زندگی میں بہت سے دعوے کیے،
مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مطلب دعووں کی سیڑھیاں چڑھا، ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تمام انبیاء علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد ثانی کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ محمد ثانی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی میں سے اس بدبخت نے یہ ایک دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا، پیج نمبر 192 اشاعت چہارم ہے اس کی، یہ میرے ہاتھ پہ بک ہے، کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ نعوذ باللہ میں خدائی ہوں۔ استغفر اللہ، اس بدبخت نے دعویٰ خدائی بھی کیا، نبی کا کشف بھی وہی ہوتا ہے، تو معاذ اللہ کہتا ہے میں نے یقین کیا کہ میں خدائی ہوں۔ نیچے ساری پھر اس نے یہ انتہا کی، گستاخیوں کی، شرک کی، کہتا ہے اللہ کی روح مجھ پہ محیط ہوگی، معاذ اللہ میں نے دیکھا اللہ کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے اور اس کی الوہیت، استغفر اللہ، اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ معاذ اللہ اس سے بڑھ کے شرک ہوگا کوئی تیسر بھائی؟ آگے پیج نمبر 193 پہ کہتا ہے کہ جب میں اللہ بنا میں نے دیکھا یہ زمین، یہ آسمان، یہ کہکشائیں، یہ کائنات جو اللہ نے پیدا کی تو نعوذ باللہ ناقص کر کے پیدا کی، اس کی سیٹنگ ہی آؤٹ تھی، معاذ اللہ صحیح کر کے نہیں پیدا کی۔ تو کہتا ہے میں نے یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا۔ تو میں نے اسے کہا، لڑکی سے کہا، میں نے کہا MBBS کی ہے؟ کہتی جی بالکل کی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس یہ مرزا غدنی قذاب کی تصویر ہے آپ کے گھروں میں، یہ آپ بھی ناظرین بھی دیکھیں گے اس کو، یہ اس کو یعنی کہ جہاں پہ چوہے مارنے ہونا وہاں پہ اس کو بندہ لڑکا دے، مطلب اس کا چہرہ دیکھیں کیسا لانتی چہرہ ہے اس کا، نوسط بڑا چہرہ ہے اس کا۔ تو میں نے کہا اس کی شکل دیکھو، غور سے دیکھو ڈاکٹر ہو، ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، ایک آنکھ کا بلب جو ہے LED لائٹ ہے 0 کی، دوسری کی 60 کی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیں، ایک بتی والا ٹرک، ایک بتی والا ٹرک، تو میں نے کہا مجھے بتائیں جو بندہ اپنی آنکھیں سیدھی نہیں کر سکا تو یہ کہتا ہے میں نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا حوالہ آپ بلیو کریں تیسر بھائی، وہ ہنس پڑی، کہتی یہ تو کوئی سائیکو پیشنٹ لگتا ہے۔ میں نے کہا کوئی شک ہے؟ خود اس نے لکھا مجھے مراق ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، بڑا مشہور والا ہے اس کا تذکرہ کا، اس کا ملفوظات کا، جلد نمبر 5 کا، پیج نمبر 33 کا، اس میں اس نے خود کہا مجھے مراق ہے۔ تو مراق یہ پاگل پن کی کیسے، میں خود کہا میں پاگل ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے کوئی کہا اس میں کوئی شک ہے؟ کہتی نہیں۔ تو میں نے کہا کلمہ پڑھو، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ تو ایسے ایسے کیسز بھی آئے کہ جب ان تک یہ ہم نے میسج دیا۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ضرور، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وقاص احمد بٹ کا، یہ جو لیمبت کا وہاں کا یہ مرکزی عہدے دار تھا، یہ لاہور آیا، بحریہ ٹاؤن سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے بتائیں قرآن کس پہ نازل ہوا؟ کہتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ میں نے کہا کہاں ہوا؟ کہتا ہے مکہ میں ہوا، مدینہ میں ہوا۔ میں نے کہا پکی بات؟ کہتا ہے پکی بات۔ میں نے کہا سنا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو آیت ہے، کبھی سنا کہ یہ جو آیت ہے نا یہ ایرانی ہے؟ نعوذ باللہ لکھا ہوتا ہے نا قرآن پاک کی ہر آیت سے پہلے مکی یا مدنی، یہی ہے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں نے کہا بتاؤ کبھی سنا ہے یہ ایرانی ہے، یہ آیت معاذ اللہ عراقی ہے، لبنانی ہے، شامی ہے، فلسطینی ہے؟ کہتا جی نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب ہے، میں نے کہا قرآن پاک کی سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت ہے جس میں اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو میں نے کہا یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ کہتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ مدنی صورت ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب ہے۔ اب میں نے کہا فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم نے کرنا پڑے گا فیصلہ۔ یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 18، لکھنے والا مرزا غدنی قذاب، صفحہ نمبر 207۔ اس نے ساری آیت پیش کرنے کے بعد، اچھا یہی وہ حوالہ ہے جو سپریم کورٹ نے جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا، ان کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار، پیج نمبر 1718۔ اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہی کتاب کا یہ حوالہ پیش کیا جو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے وہاں پہ وقاص بٹ کو پوچھا۔ اتنا تاریخی والا یہ بہت تاریخی۔ اس میں مرزا غدنی قذاب نے قرآن پاک کی یہی صورت لکھنے کے بعد کہا کہ اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا، رسول بھی۔ کہتا ہے نعوذ باللہ میں صرف نبی بن کے رسول بن کے نہیں آیا، میں دنیا میں محمد رسول اللہ بن کے آیا، اور نعوذ باللہ میرے اوپر قادیان میں قرآن پاک اترا، یہ آیت یہ صورت مجھ پہ نازل ہوئی، اور یہاں محمد صلی اللہ سے مراد میں مرزا قادیانی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ آپ یقین جانے اس کے منہ سے بھی یہی نکلا، اچھا نعوذ باللہ۔ اس نے کہا یہ لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا پڑھو۔ وہ 2-3 پیج پیچھے پڑھے، 2-3 پیج آگے پڑھے، کہتا ہے سمجھ آ گئی ہے۔ کہتا ہے یہ اتنا بڑا گستاخ ہے، اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ معاذ اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے میں دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آ گیا، مجھے محمد رسول اللہ مانو۔ اب یہ قادیانیوں کا یہ میرے پاس بک ہے، یہ پڑھیے یہاں پہ، ریویو آف ریلیجنس،
یہ بھی سپریم کورٹ نے اس پہ ریفرنس دیا، جس پہ بشیر احمد لکھتا ہے اس کے اندر پیج نمبر 158 پہ کہ کلمے کے اندر محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے معاذ اللہ. کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا، کہتا ہے محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. تو اب میں نے کہا مجھے بتاؤ جو بندہ یہ بدبخت یہ حرزہ سرائی کرے کہ نعوذ باللہ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے، قرآن قادیان میں اترا، قرآن میں جہاں جہاں محمد کا ذکر ہے اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے. میں نے کہا اس سے بڑھ کے کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ کہتا جی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پڑھو کلمہ. جی کلمہ پڑھ کے قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی قذاب پہ لانتے بھیج کے مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. تو بھائی جان یہ ہے کہ پڑھیں، ریسرچ کریں، ڈیپلی دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کرتوتیں کی ہیں. اسے تو شریف انسان نہیں کہا جا سکتا. اللہ کو اس نے گالیاں بکی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس نے نازیبا کلمہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماں بہن کی گالیاں بکی ہیں معاذ اللہ، گندی اور ننگی گالیاں بکی ہیں. میں یہاں بیان نہیں کر سکتا اس کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا باتیں، اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ گالیاں، قرآن پاک کے اینٹی باتیں، احادیث کے بارے میں انتہا کی بک بک. مطلب کوئی اس نے چھوڑا ہی نہیں کوئی پہلو جس پہ اس نے بات نہ کی ہو. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کذاب آئے ہیں، دجال آئے ہیں، جھوٹے آئے ہیں، مکار آئے ہیں، یہ سب کا ابا تھا، سب سے اوپر تھا. یہ کفر میں، دجل میں، فریم میں آپ اس کی کوئی کتاب دیکھ لیں بھری پڑی ہے کفریات سے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں اس قسم کے پروگرامز ہوں، اس میں بھی ہم اس کے سب چیزیں بیان نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہا. تو ان شارٹ یہی کہوں گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہدایت کو قبول کرے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے، ان بھڑکتے شعلوں سے بچ جائے، اسے چاہیے قادیانیت کی حقیقت کو جانے، سچے دین اسلام کو قبول کر لے. ہم انشاءاللہ اس پہ ان کو دعوت بھی دیتے ہیں اسلام کی. آپ نے کتنی کمال ویسے بات کی ہے. ساری چیزوں کی طرف آپ کہہ رہے ہیں بس پڑھ لے. بھائی اتنا ہی کر لیں، اتنا ہی کر لیں، اتنا ہی کر لیں. بھائی جان اب تو یہ دور نہیں ہے نا کہ آپ مطلب پتے کھا رہے ہیں، پتے لپیٹے ہوئے ہیں، کچا گوشت مار کے کھائی جا رہے ہیں. یہ تو نہیں نا بھائی جان. اب تو دنیا تو گلوبل ولیج بن گئی ہے نا. تو ان کے ساری ویب سائٹ پہ پڑھی سارے کلک کرنا ہے، سب کچھ آ جائے گا سامنے، ساری کاری آ جائیں گی. کیا کمال بات کی. ایک کلک پہ ایمان، ایک کلک پہ جائیں .org پہ، آگے سارا ان کو پتا ہے کہاں سے. ایک کلک پہ ایمان، ایک کلک کی دوری پہ ان کا ایمان ہے. جی عرفان صاحب دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آخری سوال پھر بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں. بہت ہی کمپریہنسو آپ نے قادیانیت کو بہت آسان طریقہ بتایا. آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور دنیا میں ختم نبوت کے ہزاروں مجاہدین ہیں، کام کرتے ہیں. اب آخری پیغام کچھ ان کے لیے بھی دے دیجئے کہ قادیانیت جو ابھی تک مسلمانوں کو لوٹ چکی ایمان، تو اس کی بنیادی وجہ وہ دو ہی ہے کہ ایک تو وہ چھپ کے وار کرتے ہیں اور ایک وہ دجل سے کام لیتے ہیں. اب آخری آپ کا میسیج ہونا چاہیے ہمارے ایسے مبلغین کے لیے. دیکھیں تیسر بھائی میں بات یہی کہوں گا کہ جو یہ فتنہ ہے نا قادیانیت، جی فقط اس لیے زندہ ہے کہ مسلمان نہیں جانتا کہ قادیانیت کیا ہے. آپ بلیو کریں، میں نے بتایا کہ پورے پاکستان جاتا ہوں، میں نے بڑے بڑے الحمدللہ لیڈ کلاسز میں جا کے پروگرامز کیے، لوگ حیران ہوتے ہیں. میں نے سندھ ہائی کورٹ کراچی میں پروگرام کیا، آپ بلیو کریں لوگ مطلب لائٹ سے اپنے بال نوچ رہے تھے کہ سر آپ یہ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا. اچھا. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ سارا کا سارا کام ہو رہا ہے اندھیرے میں، جہالت میں. پھر لڑکیوں کا چکر ہے، پھر نوکریاں دے کے، پھر ویزے دے کے مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں، پھر خود کو مسلمان کہہ کے کہ وہی آر ریئل مسلمس، یہ بک بک کر کے. اب عام بندہ جس کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا تو وہ کہتا ہے جی ہاں بھائی تو کلمہ بھی وہی پڑھتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، ساتھ میری ہیلپ بھی کرتا ہے تو کر دے. جی بالکل بالکل. تو یہ ہوتا ہے، یہ ایک دجل ہے، فریب ہے، جس لیے علماء کہتے ہیں کہ قادیانی عام کافر نہیں ہے، یہ زندیق کافر ہیں. یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں جنہوں نے اسلام کے پیرلل ایک فتنہ کھڑا کیا جس کا نام اسلام رکھا. در حقیقت اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں میں پریچنگ کرتے ہیں مسلمان کے روم میں آگے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. تو یہ سب سے اہم بات میں اہل اسلام کے لیے یہی کہوں گا، بالخصوص ختم نبوت کے مبلغین سے، کہ جتنا ہو سکے نا اس میسج کو کنوے کریں، لوگوں کو بتائیں، ہر فیلڈ میں جائیں، ہر محاذ پہ جا کے، سوشل میڈیا کا محاذ ہو اس پہ آ کے کام کریں. آپ کسی کو مل کے کر سکتے ہیں، لیکچر دیں گے، آپ ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ لے مین ہیں، ریڑھی والے ہیں، پھیری والے ہیں، بھائی کوئی ہیں، مسلمان تو ہیں نا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جب آپ کام کریں گے، یقین جانے دونوں جہانوں میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ عام ہمارے بڑے فیصلہ کر گئے ہیں، کوئی شک، یہ عام کام نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی تو گنبد خضرا سے لگتی ہے میرے بھائی.
تو اس پہ کام کریں. زندگی ایک بار ملنی ہے, دوبارہ نہیں آنی. جو ایک لمحہ گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا, تو ان لمحات کو قیمتی بنا لیں. اس سے قیمتی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آقا کی ناموس کا جھنڈا پکڑ کے اپنے آقا کی ناموس کا پہرا دے رہے ہیں, ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں, تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں زندہ باد کے. تو میرے بھائی اس پہ اویئرنیس دیں, لوگوں کو تک جائیں. قادیانیوں کو بھی مبلغین سے کہوں گا, لے مین کے لیے بائیکاٹ ہے. عام بندہ بائیکاٹ کرے گا کیونکہ ڈنگ کھائے گا. جس کو نہیں پتا کہ سانپ کیسے پکڑنا ہے پکڑے گا تو ڈنگ ہی کھائے گا نا بھائی جان. تو یہ کام ہے مبلغین کا. ان سے بھی کہوں گا قادیانیوں سے ملاقاتیں بھی کریں, اور اہل اسلام جو ہیں ہمارے مسلمان ان سے بھی ملیں, ان کو بتائیں کہ یہ فتنہ کیا ہے, ان کے کیا عقائد ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں, ان کا کیا نظریہ ہے, یہ کیسے لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں. جو ممبر و محراب کے وہ رسا ہیں, ممبر و محراب پہ اس آواز کو پھیلائیں, ختم نبوت کے ٹاپکس پہ پروگرامز کریں, اس پہ کورسز کروائیں, نشستیں کروائیں, تربیتی نشستیں, ورک شاپس کروائیں. انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کام اتنا بڑھے گا, جیسے ماشاءاللہ ختم نبوت کے عظیم جرنیل جنہیں کہتے ہیں دنیا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مولانا خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے ختم نبوت کا اتنا کام کیا ماشاءاللہ کہ گھر گھر تک یہ پیغام پہنچایا. تو انشاءاللہ یہ اس عظیم مشن کو, ہمارے کابرین کے مشن کو لے کے چلیں اور دنیا میں پھیل جائیں اور ختم نبوت کا پہرا دیں. انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. کیسے آپ کو رخصت کروں. جی بہت شکریہ. اتنی ایمان افروز گفتگو اور وقت جو ہے وہ اتنا تنگ ہے, تو اس کے اوپر یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا ہمارے اوپر جو ہے وہ مہربانی رکھیں, اور ہم آپ کو انشاءاللہ بار بار کسی نہ کسی ٹاپک کے لیے انشاءاللہ گاہے گاہے یہ پروگرامز کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, آپ کے جان مال عزت آبرو دنیا آخرت کو عافیت سے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین. آپ کے مشن کو آپ کی نسلوں میں آگے لے کے چلے, آپ کے شاگردوں میں آگے لے کے چلے. آمین. ایک دفعہ پھر آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور ناظرین سے آخر میں صرف 2 مختصر سی باتیں کروں گا. جیسے برق صاحب نے بابا جی کا نام لیا, تو بابا جی کی 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ تو سمجھ لیں کہ میں تقریباً روز اپنے آپ کو ریکال کرتا رہتا ہوں. اللہ. اس میں سے ان کی ایک بات تو بھول ہی نہیں سکتی, جب تک سورج نکلتا رہے گا ان کی ایک بات نہیں بھولی جا سکتی کہ مالک نو نوکراں دا گھاٹا نہیں. ہائے ہائے. پہلی بات تو یہ ہے. مبلغ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, کچھ ہیں, مالک نو نوکراں دا گھاٹا نہیں. وہ تو نوکر ہے, وہ تو مالک کی مہربانی نوکر رکھ لیا اس نے. وہ کائنات کی وسعتوں سے باہر چلا گیا کہ جو ختم نبوت کا محافظ بن گیا. تو پہلی بات تو ان کی یہی ہے کہ مالک نے نوکراں دا کاٹا نہیں. اور دوسری ان کا وہ ایک جو شعر پڑھتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام کوئی. تو ہم جیسے اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, ہم جیسے پاپیادہ جو ایک فٹ سولجر ہوتا ہے نا, جو سب سے کم تر ایک سپاہی ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں. تو ناظرین, بابا جی کی یہ جو بات ہے یہ ایک مبلغ کے لیے نہیں, یہ تو جو ایک کلمہ کو گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ہے تحفظ ختم نبوت کی جتنی برق صاحب پہ ہے, یا جتنی کسی شیخ الحدیث پہ ہے, یا کسی بڑے ولی اللہ پر ہے. تو یہ میرا پیغام تھا مسلمانوں کے لیے. اور جو آخری پیغام ہے وہ قادیانیوں کے لیے. میں برق صاحب کی بات کو ریکارڈ کرنے لگا ہوں کہ ایمان ایک کلک کی دوری پہ ہے. تو اتنی بڑی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جڑ جائے گی اس جھوٹے سے چھوڑ کے, تو ایک کلک کی دوری پہ ہے. تو بس ایک کلک کیجئے اور مرزا قادیانی کے اس تمام کتابوں کو خود اپنے دل سے پڑھیے, اور اس کے بعد پھر برق صاحب سے یا کسی بھی ہمارے ایسے نو مسلم سے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایسی ہی کسی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.